اپنے آگے رہ کریں تو مجلس انشاءاللہ پر ہو جائے. آپ چاہیں تو فرشتوں کے ذریعہ اپنے اوپر رحمت کی چادر اللہ سے ڈلوائیں. اپنی غفلتوں سے چاہیں تو شیاطین کو بیچ میں بیٹھنے کا موقع دیں. ہمارے اپنے اختیار میں ہے. ہماری غفلت شیاطین کو موقع فراہم کرے گی دلوں میں وسوسہ ڈالنے کی. دلوں میں وسوسہ جب وہ نماز میں صفوں میں خالی جگہ کو پا کر بھیڑ کے بچے کی طرح گھس جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے پیدا کر کے نماز کو خراب کرتا ہے. تو یہ ہماری مجلس تو نماز سے کم درجے کی ہے. ہماری یہ مجلس اگر ہم نے اس میں غفلت برتی تو شیاطین کو کتنا موقع دیا. میں آگے بڑھ جاؤں. پرانا وہی ہے، اللہ سے کرنے والا وہی ہے. نماز کی صفیں لگیں تو سب مکمل کرے، سب سیدھی کرے اور صفوں میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مل کر کھڑا ہو. ایسے ہی اللہ سے ڈرنے والا دین کی مجلسوں میں وہ ہے جو اپنے سامنے کی خالی جگہوں کو پر کرے. خالی جگہوں کو پر کرے. مجلس میں بیٹھنے کا سننے کا حق ادا کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے نازل کرنے کا، ہدایت کے دلوں میں اتارنے کا حق ادا فرمائے. یہ اللہ کا نظام ہے. بندہ بخل نہ کرے تو اللہ بخل نہیں کرے. بندہ بخل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ بخل نہیں کرے. بندہ بخل کرے گا اپنی خواہشات کے چھوڑنے میں تو اللہ تعالیٰ بخل فرمائیں گے اپنی طرف سے رحمت اور ہدایت کے نازل کرنے. اسی لیے سب سے درخواست ہے اللہ جزائے خیر. اللہ خوب جزائے خیر. آج ہماری یہ مجلسیں چٹائیوں پہ بیٹھ کے ہو رہی ہیں. ایک وقت آئے گا کہ ہمارے چہروں پر نور ہوگا اور اس طرح کی مجلسوں میں بیٹھنے والے موتیوں کے ممبروں پر ہوں. ایک وقت آئے گا کہ ہمارے چہرے نورانی ہوں گے، نور ہوگا اور ہم موتیوں کے ممبر پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. موتیوں کے ممبر پر ہم بیٹھے ہوئے ہوں گے. لوگ دیکھ کر کے حیرت کریں گے کیسے لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں. تو ان سے کہا جائے گا یہ دنیا کے وہ لوگ ہیں جو مختلف خاندانوں سے، مختلف شہروں سے ایک جگہ اکٹھا ہو کر اللہ کی یاد میں مشغول رہا کرتے ہیں. اللہ کی یاد میں، موبائل میں نہیں، کانا پوسی میں نہیں، غفلت میں نہیں. اللہ کی یاد کو دل میں جمانے کے لیے اور اللہ کی یاد کو عالم میں پھیلانے کے لیے جو جمع ہوا کرتے تھے یہ وہ لوگ ہیں. اللہ کی یاد کو دلوں میں جمانے کے لیے اور اللہ کی یاد کو عالم میں پھیلانے کے لیے کہ کیسے ہر انسان کے دل میں اللہ کی یاد پیدا ہو جائے، اللہ کی یاد تازہ ہو جائے. یہ وہ لوگ من قبائل شتى من بلاد شتى يجتمعون على ذكر الله يذكرون. شیطان چاہتا ہے کہ گھر سے نکلنے کی بنیاد اللہ کی یاد ہو، لیکن جگہ پر پہنچنے کے بعد یہ اپنے مقصد میں ناکام ہو جائے. منزل پر پہنچنے کے بعد ان کی مراد پوری نہ ہونے پائے. یہ شیطان کی کوشش ہے. سفر کرنے دو لیکن منزل پر پہنچنے کے بعد انہیں غافل کر دو. سفر کر لینے دو، تھک لینے دو، جان پان لگا لینے دو، اپنے دنیا کے نقشوں کو قربان کر لینے دو. جب منزل پر پہنچ جائیں تو ان کو مقصد میں کامیاب نہ ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا تو میں اپنی میٹھی دشمنی ان سے مٹا لوں. کون سی دشمنی؟
چالاک دشمن یہ تیکھی دشمنی نہیں مٹاتا، میٹھی دشمنی. شیطان چالاک دشمن ہے، چاہتا ہے کہ میٹھی دشمنی ان سے اپنی نکالیں. میٹھی دشمنی وہ کیا ہے؟ یہاں پہنچا کے بازاروں میں لگا دے، یہاں پہنچا کر کے ادھر ادھر کے مشوروں میں لگا دے. آپ طے کرو جیسے اس نے ہم کو ناکام کرنا طے کیا ہے، ایسے ہی ہم یہ طے کرتے ہیں کہ اللہ سے اس کی رحمت اور ہدایت لے کر رہیں گے. تیار ہیں انشاءاللہ؟ تیار ہے بھائی؟ اللہ آسان کرنا. اس لیے آخر تک بیٹھنا ہے. آخر تک بیٹھنا کس لیے ہے؟ تاکہ مسجد سے اللہ تعالیٰ عالم کے تقاضے دین کی محنت کے پورے فرما دے. گھر سے گھر سے عالم کے اعتبار سے دین کی محنت کے تقاضے اللہ پورے کرا دے. بیٹھنا اس نیت سے، ثواب کی نیت سے نہیں بیٹھنا. مجلس میں بیٹھ جاؤ ثواب مل جائے گا تو ہوگا کیا؟ ثواب لے کے گھر آپ واپس چلے جائیں. ثواب لے کے گھر واپس چلے جائیں. ایک آدمی سے پوچھا جائے یہ آپ کو 1000 روپے چاہیے یا یہ ایک چھوٹا سا کاروبار چاہیے، آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو 1 دومن اناج چاہیے یا آپ کو اناج کمانے کے لیے کھیتی چاہیے؟ تو ہوشیار آدمی یہ نہیں کہے گا کہ 1000 روپے چاہیے، نہیں، یہ چھوٹا سا کاروبار چاہیے، پتہ نہیں کتنے ہزار اس سے ہم کما لیں گے. یہ من 2 من غلہ نہیں چاہیے، یہ کھیتی چاہیے، پتہ نہیں کتنے من غلے ہم محنت کوشش کر کے اللہ سے مانگ کر کے اس سے حاصل کر لیں گے. اس سے حاصل ثواب نہیں، ثواب تو دے گا ہی اللہ تعالیٰ، ثواب تو دے گا ہی. ہم جمع ہوئے ہیں، ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ دین کو جانوں سے زیادہ عزیز بنا دے. اس سے زیادہ جان کے خوف سے داڑھی نہ مٹ جائے کہ پہچانا جاؤں مسلمان ہے لوگ مار دیں گے. نہیں، جان کے خوف سے داڑھی نہ مٹ جائے. ایسی 1000 جانیں چلی جائیں لیکن میری داڑھی نہیں مڑے گی. ایسی 1000 جانیں چلی جائیں لیکن میرا لباس نہیں اترے گا. ایسی 1000 جانیں چلی جائے اگر حی علی الصلاۃ کی صدا لگی تو ہو نہیں سکتا کہ جان کے خوف سے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے، رکوع کرنے اور سر جھکانے اور زمین پر پیشانی کے رگڑنے کی لذت کو میں چھوڑ دوں. اللہ تعالیٰ ان مجالس کی برکت سے اندر دین کی عظمت ایسی پیدا فرما دے کہ سب کچھ لٹا دیں، سب کچھ گنوا دیں، لیکن اللہ کے دین کے معمولی سے جز کو بھی ہم ضائع نہیں ہونے دیں. اصل تو یہ ہے یہاں جمع ہو. دوسرے ہماری زندگی کی بڑی خواہش، آخری خواہش، اللہ کا کلمہ ساری دنیا میں کیسے زندہ ہو جائے. ساری دنیا، سارے انسانوں پر رحم کا تقاضا یہ ہے کہ سارے انسانوں تک اللہ کا پاکیزہ پیارا دین پہنچانے کی فکر ہمارے دلوں میں. صحابہ کا کیا جذبہ تھا انسانیت پر رحم کھانے کا؟ کیا جذبہ تھا؟ سمندر پار بھی آبادی کا پتہ لگ جائے، جانوں کی بازی لگا کر سمندر پار جائیں گے اور لوگوں کو اللہ کا تعارف کریں گے. انسانوں پر رحم کا جذبہ، ہماری جان انسانوں پر رحم کا جذبہ، یہ جانوں کی محبت روک نہیں سکتی. جان کی محبت انسانوں پر رحم کے جذبے کو کمزور کر دے کہ دریا میں کیسے اپنے آپ کو ڈالوں، مر نہ جاؤں. نہیں، مر گیا تو اللہ کے نام پر مرنے والے ہی کا تو مقام ہے. اللہ کے نام پر مرنے والوں کا یہ مقام ہے. جو اللہ کے نام پر مرتے ہیں وہی اللہ سے کہیں گے اے اللہ ہر خواہش تو پوری ہو گئی جنت میں. اللہ اپنے بندوں کے سامنے جنت میں ظاہر ہوں گے اور پوچھیں گے
بندوں میرا وعدہ پورا ہو گیا. ہم نے کہا تھا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو چاہو گے وہ ملے گا، جو مانگو گے وہ ملے گا. تمہارے ارادے پر تمہارے لیے ساری نعمتوں کو ہم تم پر اڑیل دیں گے. گن گن کے نہیں دیں گے، اڑیل دیں گے. پھلوں سے لدی شاخیں جھک جائیں گی، پھلوں سے لدی شاخیں جھک جائیں گی، خوشے منہ میں آ جائیں گے. بندوں میں نے وعدہ کیا تھا دودھ کی، شہد کی، شراب کی، پاکیزہ پانی کی نہریں تمہارے ساتھ چلے گی. بندوں میں نے وعدہ کیا تھا سواریاں دیں گے. جس سواری کا ایک قدم یہاں تو دوسرا قدم منتہائے نظر تک پہنچے گا. سواریاں دیں گے. بندوں وعدہ کیا تھا کہ ہر خواہش پوری کریں گے. کیا خواہش پوری ہو گئی؟ بندے کہیں گے ہاں اللہ خواہش پوری ہو گئی. ایک چیز کا مزہ نہیں ملا، ایک بات رہ گئی. اے اللہ دنیا میں تیرے نام پر جان دینے میں جو مزہ ملا تھا، اے اللہ وہ مزہ باقی. تیرے نام پر جان دینے کا مزہ. جو راتوں کو تہجد میں اٹھتے ہیں اور اللہ کے سامنے میں ملاتے ہیں، ان سے پوچھو جن کے دل اللہ کے خوف سے کانپتے ہوئے ہوتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوا ہوتا ہے. آپ ان سے پوچھو کیا یہ مزہ تمہیں کسی اچھے سے اچھے کھانے میں ملا، اچھے سے اچھے لباس میں ملا، اچھی سے اچھی سواری پر ملا؟ تو وہ اللہ کا نیک بندہ آپ سے کہے گا کہ اس لذت کا ذرہ بھی دنیا کی نعمتوں میں مجھے اب تک میسر نہیں ہے. جاتا ہے خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، اللہ کے جلال کا استحضار کر کے. آپ پوچھو حج میں گئے تھے، وہ جو پہلی نظر اللہ کے گھر پر پڑی تھی اور دل میں جو ایک لذت کی کیفیت پیدا ہوئی تھی، سچ بتاؤ تمہاری زندگی اتنی گزر چکی، پتہ نہیں کتنی نعمتوں کو تو نے استعمال کیا اور کیا کیا تو نے اس دنیا کے اندر مزے اڑائے، کہیں یہ مزہ ملا تھا؟ وہ کہے گا اس لذت کا تصور کہاں دنیا کی کسی چیز میں. جو چیزیں پیشاب پائخانہ بن جائیں ان میں روحانی اعمال کی لذت مل جائے، یہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ جو چیزیں پیشاب پائخانہ بن جائیں، اچھے سے اچھا کھانا، بدبودار سے بدبودار پیشاب اور پائخانہ جس کا نتیجہ تعفن ہے، گندگی ہے، بدبو ہے، چاہے جس شکل میں ہو، اس میں روحانی اعمال کی لذت مل جائے، ہو ہی نہیں سکتا. اور جس محنت سے روحانی اعمال ساری دنیا میں زندہ ہوں گے، دعوت کی محنت، اور دعوت کی محنت میں منتہائے مقصد اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی جانوں کو اللہ کے حوالے کرنا. ادنا عبادت کی لذت کا دنیا کی ساری لذتیں جب مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں، تو جو سب سے اعلیٰ عبادت اور سب سے اعلیٰ لذت ہے، اس لذت کا مزہ دنیا کے اندر کیا مل سکتا ہے؟ اور دنیا نہیں، اس کا مزہ تو آخرت کی بھی لذتوں میں نہیں ملے گا. آخرت کی بھی ملذات میں، شہوات میں، رغبات میں وہ مزہ نہیں ملے گا. کہیں گے اللہ کاش دنیا میں لوٹا دیے جاتے اور تیرے نام پر جانوں کے قربان کرنے کی لذت پھر ہمیں حاصل ہو جاتی. اے اللہ اس کو وہ مزہ نہیں ملا. ساری لذتیں مل گئیں، سارے مزے مل گئے، لیکن اے اللہ وہ لذت نہیں ملی، وہ مزہ نہیں ملا. کاش ہم دنیا میں لوٹا دیے جاتے اور پھر وہ مزہ لے کر کے تیرے پاس آتے، پھر لوٹائے جاتے، پھر تیرے پاس وہ مزہ لے کر کے آتے. صحابہ یہ پاگل نہیں تھے. جس کو اللہ نے عقل کا وافر حصہ عطا فرمایا تھا، دانائی اور بینائی کا وافر حصہ عطا فرمایا تھا، ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اس پاکیزہ ہستی کی صحبت عطا فرمائی. اس پاکیزہ ہستی یہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو اللہ نے سب سے دانا بنایا، سب سے بینا بنایا، سب سے بڑا عقل والا بنایا، اس کی صحبت میں جینے والے اور اس کے اشاروں کا جان دینے والے
یہ عقل میں نقص کا شکار ہوں، عقل میں کمی کا شکار ہوں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے عقل والا بنایا تھا صحابہ کو، اور اس عقل کا نتیجہ کیا تھا؟ عقل کا نتیجہ عقل اور ایمان کا خلاصہ یہ تھا، عقل اور ایمان کا خلاصہ کہ اگر عبادت میں باپ کا تصور ذرا بھی نقص پیدا کرتا ہے تو وہ باپ اپنے پاس رکھنے کے قابل نہیں ہے، وہ باپ اپنے پاس رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ جیسے آئینہ دیکھ کر کے ہم چہرے کے داغ دھبے دور کرتے ہیں، ایسے ہی وہ دل کے آئینے میں دنیا کی محبتوں کے داغ دھبے دھونے والے، یہ داغ ہے، اس آئینے میں یہ داغ ہے۔ اللہ کی محبت میں، اللہ کے تعلق میں یہ بڑا داغ ہے، اس داغ کو دھو دیں۔ اے اللہ کے نبی، یہ داغ میں صدقہ کرتا ہوں، یہ میری عبادت کا داغ ہے، میری عبادت کا دھبا ہے، میں اس دھبے کے ساتھ اللہ کے جناب میں حاضر نہیں ہونا چاہتا، حاضر۔ اور جب اللہ کے دین کی محنت کے تقاضے آئے تو اپنی جانوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، وہ فلاں، کیا تجھے بیویوں کا خیال ہے؟ کیا تجھے اولاد کا خیال ہے؟ کیا تجھے زمین و جائیداد کا خیال ہے؟ اگر ان سب کا خیال ہے تو یہ ساری چیزیں اللہ کے نام پر قربان، سب کو مخاطب کرتے ہیں، سب کو، اس لیے کہ ان کے دل و دماغ میں ایسا یقین ایک ایک آیت کا بسا ہوا تھا، ایک ایک وعدے کا ایسا یقین بسا ہوا تھا کہ وہ یقین اندر سے مجبور کرتا تھا اپنی ہر سانس وہ اللہ کے حوالے کرتے، اپنی زندگی کا ہر آن وہ اللہ کے حوالے کرتے، کسی سانس میں ان کا اپنا حصہ نہ رہے، زندگی کی کسی آن میں ان کا اپنا حصہ نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا شعور عطا فرمایا، ایسا شعور۔ اگر بتقاضائے بشریت کوئی گناہ ہو گیا تو جیسے کپڑے کی گندگی ہم دھونے میں نہیں شرماتے، کسی سے کہہ دیں گے کپڑے میں پائخانہ لگ گیا، بھائی ذرا پانی دے دو، اس کے بغیر میں کیسے مجلس میں چلا جاؤں، اس کے ساتھ مجلس میں جاؤں گا کیسے، لوگوں میں جاؤں گا کیسے؟ اپنے کپڑے پر لگا ہوا پائخانہ لوگوں سے بتا کر پانی مانگنے میں، دھونے کے لیے ہم نہیں شرماتے۔ صحابہ اللہ کے جلال کا، اللہ کے سامنے حضوری کا ایسا تصور تھا، اور گناہوں پر اللہ کے مواخذے کا ایسا خوف تھا۔ اے اللہ کے نبی، مجھ سے یہ گناہ صادر ہو گیا، آپ پاک فرما دیں، پاک فرما دیں۔ آج ہمارا مزاج گناہوں میں تعبیر کا ہے، کیا مولانا اس گناہ سے کافر ہو گیا؟ کیا کافر ہو گئے ہم؟ اللہ اکبر، یہی تو ایمان کا نقص ہے، جس ایمان کی کمزوری نے گناہ پر بھی ہمیں جری بنا دیا، گناہ کے باوجود کیا ہم کافر ہو گئے؟ آپ ہمیں اتنا بڑا سمجھتے ہیں، اتنا نیچا سمجھتے ہیں، صحابہ سے گناہ ہوا، اے اللہ نے کیسے تیرے جناب میں حاضر ہوں گے اس گناہ کے ساتھ؟ اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی پاک فرما دیں، پاک فرما دیں، پاک فرما دیں۔ یہ بھی جانتے ہیں اگر اس جرم کی حد ہم پر جاری کی جائے گی تو ہماری جان بچے گی نہیں، ہماری جان بچے گی نہیں، جان نہیں بچے گی، جان چلی جائے گی۔ جان کا سودا کر لیں گے گناہوں سے پاک ہونے میں، لیکن گناہوں کے ساتھ اللہ کے جناب میں ہم حاضر نہیں ہوں، اللہ کی جناب میں۔ اسی لیے تو اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ محفوظ ہیں۔ کیا ہے؟ صحابہ محفوظ ہیں، انبیاء معصوم ہیں، صحابہ محفوظ ہیں۔ گناہ ہو سکتا ہے لیکن گناہوں پر ان کی موت نہیں آ سکتی، گناہ ہو سکتا ہے لیکن گناہوں کی نبوست کے ساتھ، گناہوں کی لعنت کے ساتھ ان کی موت نہیں آ سکتی، ان کی موت نہیں آ سکتی، موت نہیں آ سکتی۔ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ صحبت کے لیے اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے دعوت اور عبادت میں نمونہ بننے کے لیے جن کو قبول فرمایا، ایسا نہیں ہو سکتا گناہوں کی نحوست کے ساتھ، لعنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو موت عطا فرمائے۔ اسی لیے صحابہ محفوظ ہیں، صحابہ
محفوظ ہیں، محفوظ. جس کے دل میں صحابہ کے بارے میں کوئی غلط گمان پیدا ہوا، کوئی غلط خیال پیدا ہوا، اس آدمی کا ایمان خطرے میں ہے. اس آدمی کا ایمان خطرے میں ہے. یہ وہ ہیں جو نبی کا حکم نہیں، نبی کے اشاروں پر جان قربان کرنے والے ہیں. حکم نہیں، اشاروں پر منشا پہچان کر کے اپنا سب کچھ کھپا دینے والے. آج ہم تو گھنٹے گھنٹے رہ کے بیانات سننے کے بعد اور پھر پوچھتے ہیں کیا مولانا اس بارے میں کریں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر کے آئے، مسجد میں بیٹھے، صحابہ آ کر کے ملتے رہے، سلام کرتے رہے، جواب دیتے رہے. ایک صحابی آئے، سلام کیا، اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا. سلام کیا، جواب نہیں دیا. رخ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر یوں پھیرتے رہے. صحابہ پر اللہ کے نبی کا اعراض سب سے زیادہ بھاری تھا. سب سے زیادہ. آپ کا رخ ہم سے مڑا ہوا ہے، اب زمین بھی تنگ ہے، آسمان بھی تنگ ہے. اپنی وسعت کے باوجود آسمان جیسا پھیلا ہوا چھت تنگ ہے اور زمین جیسی بچھا ہوا فرش یہ ان کے لیے تنگ ہے. اپنی وسعت. کیا بات ہے، اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا. کیا بات ہے، میں اللہ کے نبی کے رخ کو مڑا ہوا پاتا ہوں، چہرے کو. کیا بات ہے. صحابہ نے کہا کچھ تو کہا نہیں آپ نے. آپ گزرے تھے گلی سے اور پوچھا تھا یہ مکان کس کا ہے. ہم نے بتایا تھا یہ مکان فلانے کا ہے، آپ کا ہے. آپ نے پوچھا تھا، وہ سمجھ گئے. اللہ کے نبی نے یوں نہیں کہا کہ بیوقوف کیا کیا، پیسے تعمیر میں لگانے کی چیز نہیں ہے. کیا کیا، کہاں سے اتنا خرچ کر دیا. کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں. انہوں نے سنا، پوچھا تھا، بس وہ سمجھ گئے. منشا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ دنیا کی کسی چیز کے ساتھ ایمان والا اپنے دل کی لذت کو جوڑ کر زندگی نہ گزارے. سمجھ گئے منشا، سمجھ گئے. غیروں کی جنت میں جنت کا مزہ ایمان والا نہ تلاش کرے. غیروں کی جنت ہے دنیا، غیروں کی، بے ایمانوں کی جنت ہے. بے ایمانوں کی جنت میں ایمان والا اپنی جنت کا مزہ نہ تلاش کرے. اپنی جنت کا مزہ نہ تلاش کرے. اچھا مکان بنا کے مزہ تلاش کرے، دنیا کے اچھے نقشوں میں ڈوب کر مزہ تلاش کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا. تو کیا کیا، حکم نہیں دیا، حکم نہیں دیا. منشا کا پتہ چلا، منشا کا، گئے اور اپنا مکان ڈھا دیا. اور ڈھا کر کے یوں نہیں کہا اللہ کے نبی جی آپ کی مراد، آپ کی منشا میں نے پوری کر دی. تھے مخلص. اخلاص والوں کو اللہ کی رضا چاہیے، نام نہیں چاہیے، نام نہیں چاہیے. آج تو ہم نے تہجد پڑھ لی تو اپنی تہجد کا تذکرہ. کیا بتائیں، 3 ہی بجے رات اٹھ گئے تھے تہجد پڑھنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے. کیا بتائیں، ہم سے اپنی نیکیاں بھی ہضم نہیں ہوتی، اپنی نیکیاں بھی ہضم نہیں ہوتی، اپنی نیکی بھی ہضم نہیں. حیرت ہے، نیکی کا چور شیطان اس مکار چور سے، اس کے وساوس سے ابھی ہم چوکنا نہیں. کیا بتائیں، میں جا رہا تھا، ایک مانگنے والا ملا، مجھ سے رہا نہیں گیا، 10,000 روپے میں نے اس کو دے دیے. آدمی اپنی نیکیاں نہیں بچا پا رہا. کیا بتاؤں، میں رہا نہیں گیا. دل کی ہمدردی ایک طرف سنا رہا ہے، دوسری طرف اپنی نیکیاں گما رہا ہے، اپنی نیکیاں گما رہا ہے. صحابہ جی تھے، اللہ کے نبی جی آپ خوش ہو جائیں میں نے مکان گرا دیا. نہیں کر دیا، یہ میرے نبی کی منشا کے خلاف ہے. آپ کی روح کو اللہ تعالیٰ خوش کر کے رہیں گے آپ کی منشا کو پورا کرنے کی وجہ سے. بس یہ قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ گزر ہوا. آپ کی روح مبارک کو کیا سکون پہنچا ہوگا، کیا سکون پہنچا ہوگا. کیا ہے ہمارے صحابہ قابل رشک ملائک، کیا ہے ہمارے صحابہ ہماری منشا پر اپنی تمام شہوتوں کو قربان کرنے والے، تمام لذتوں کو قربان کرنے والے. کیا ہے صحابہ، کوئی لذت دنیا کی
ان کے دلوں میں دین اور دین کی محنت کے آگے لذت بن کر باقی نہیں رہی. کوئی لذت بن کر باقی نہیں رہی. کوئی لذت بن کر کے باقی نہیں رہی. اللہ تعالیٰ نے ایسا صاف شفاف دل کا بنایا. صاف شفاف دین ہے, دین کی محنت ہے, اس کے سوا ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. بس دین ہے, دین ہے. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا, اللہ کا کلمہ ہی بلند ہو کر رہے گا. بس یہ ہے ان کے سامنے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ إِن كُنتُم أَغْنِيَاءَ إِن كُنتُم أَثْرِيَاءَ إِن كُنتُم حَاكِمِينَ. یہ سب نہیں قرآن پاک میں. حکومت مل گئی کامیاب, مال مل گیا کامیاب, منصب مل گیا کامیاب. صحابہ کے سامنے تو یہ تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. یعنی وہ اندھو, دل کے اندھو, حکومتوں میں کامیابیاں نہ تلاش کرو, مال میں کامیابیاں نہ تلاش کرو, اسباب میں کامیابیاں نہ تلاش کرو. کامیابی جس کے ہاتھ میں ہے اس کا ضابطہ یہ ہے کہ کامیابی یقین کی قوت پر عطا فرمائے. اس کا ضابطہ ہے جب دل کو اس کے غیر سے پاک کر لو گے تو وہ کامیاب کرنے کا فیصلہ کر لے گا. بس یہ پاک کر لو دل کو. کپڑے پاک کرتے ہو, جسم پاک کرتے ہو, جوتا چپل پاک کرتے ہو, صاف کرتے ہو, اگر فکر نہیں ہے تو دل پر اللہ کے غیر کا, دل پر جھاڑو لگا کر اللہ کے غیر سے دل کو پاک کرنے کی فکر نہیں ہے. اللہ کے غیر سے, اللہ کی وحدانیت کا, اللہ کی ذات کے یقین کا ایسا جھاڑو دل پر لگا دے کہ اللہ کا ہر غیر اس کے دل سے نکل جائے. اللہ کا غیر, اللہ کا غیر دل کی صدا ہو, اللہ اللہ اللہ, بس یہ دل کی صدا ہو. یہ نہ ہو زبان کی صدا ہے اللہ اور دل کی صدا ہے غیر اللہ. یہ نہ ہو زبان کی صدا ہو گونگا, لیکن اس کے دل کی صدا ہو اللہ اللہ. ہے گونگا, بول نہیں سکتا, کہہ نہیں سکتا, سمجھا نہیں سکتا, لیکن ہاتھ کے اشاروں سے اللہ کے آسمان کو, اللہ کی زمین کو, زمین پر گڑے ہوئے میپ کی شکل میں پہاڑوں کو اور موجیں مارتے ہوئے دریاؤں کو وہ اللہ کی قدرت کے طور پر لوگوں کو بتا رہا. اور جب وہ اکیلا ہوتا ہو تو اس کا دل اللہ اللہ میں مست مگن ہو. اللہ یہ چاہتے اللہ کے غیر کو جتنی شکلوں میں ہے یہ ایمان والا اپنے دل سے نکال دے, اور ساری صلاحیتیں اس کی صرف اللہ کے دین کے لیے مختص ہو جائیں, اور زبان پر یہ جملہ نہ آئے کہ اللہ کے دین سے صرف کام کیسے بنے گا, کمانا بھی ضروری, یہ جملہ نہ آئے. صحابہ کے دلوں میں میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اور ان جیسے انصار صحابہ کے دلوں میں آیا تھا. اب اسلام کے مددگار بہت پیدا ہو گئے, اطراف عالم میں دین چلا گیا, وفود کی کثرت ہو گئی, آنے والوں کی بھیڑیں جمع ہونے لگی. ان کا خرچہ ہمارے ذمہ ہے, ان کی خدمت ہمارے ذمہ ہے. آج تو حیرت ہے, بستی میں جماعت جاتی ہے, مہینوں بعد ایک جماعت پہنچی 10 لوگوں کی, 12 لوگوں کی. حیرت ہے, ایک مسلمان, ایک بستی کے مسلمان ان کی خدمت کا بوجھ نہیں اٹھا پاتے. حیرت ہے. انصار صحابہ نے عالم سے آنے والے مہمانوں کی خدمت کا ایسا بوجھ اٹھایا تھا. فاقہ کر لیں گے, کسی مہمان کو بھوکا نہیں رہ جائے, فاقہ کر لیں گے, چراغ بجھا دیں گے بہانے سے, میاں بیوی بھوکے رہ جائیں گے, لیکن مدینے میں ایمان کی نسبت پر آنے والے کسی اللہ کے بندے کو بھوکا نہیں سونے, کسی اللہ کے بندے کو بھوکا نہیں سونے. کیا ماحول تھا. آج ہم کہاں اور وہ کہاں. ہماری نماز ہی اس مسجد میں نہیں ہوتی, ہماری نماز بھی کہیں ایسا نہ ہو خدمت کا تقاضا آ جائے, ہماری نماز بھی
دھواں برداشت کر لیں ہماری بہن بیٹیاں اور اس دھواں برداشت کرنے کی برکت سے جہنم کے دھوئیں سے بچ جائیں، یہ تو خیال ہی نہیں آتا ہے، یہ تو خیال ہی نہیں آتا ہے۔ ہمارے اسباب کی شکلوں میں ان کی خدمت کی برکت سے اللہ تعالیٰ خیر ڈال دے، رحمتیں نازل فرما دے، ہمارے دل و دماغ میں اس کا تصور بھی نہیں آتا ہے۔ کیا چیز ہے؟ ہماری عورتیں عادی نہیں ہیں، ہماری عورتیں عادی نہیں ہیں، خدمت نہیں کر پائیں گی۔ چاہتا تو ہوں لیکن کیا بتاؤں عورتیں ہماری نہیں کر پاتی۔ کمال ہے کیا اگر گھر پہ داماد آ جائے، دو چار نازک رشتے دار آ جائیں، کیا یہ کہہ دے گا کہ میرے گھر کی عورتیں تحمل نہیں کر سکتی؟ نہیں کر سکتی، نہیں۔ مخلوق سے حیا ہے لیکن خالق سے حیا نہیں، مخلوق کی غیرت ہے لیکن خالق سے غیرت نہیں ہے۔ مخلوق سے غیرت ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ داماد آیا تھا، چند نئے رشتے دار آئے تھے اور اس بیوقوف نے اتنی فکر نہیں کی کہ ڈھنگ سے سب کا اکرام کر دے، ڈھنگ سے سب کا اکرام کر دے۔ مخلوق سے حیا ہے، مخلوق سے غیرت ہے، حیا اگر نہیں ہے تو اللہ سے نہیں ہے، اللہ سے نہیں ہے۔ اللہ کیا کہے گا؟ وہ ایمان والو تم اپنے گھروں میں تھے، یہ میرے بندے سفر کر کے تمہاری بستی میں آئے تھے اپنی جان کے ساتھ، آئے تھے اپنے مال کے ساتھ، سائل بن کے نہیں آئے تھے، بھکاری بن کے نہیں آئے تھے، بے غیرت بن کے نہیں آئے تھے، میرے نام پر غیور بن کر آئے تھے، میرے کلمے کی فکر لے کے آئے تھے، میرے پاکیزہ دین کو ایک گھر تک پہنچانے کے جذبے سے آئے تھے۔ وہ ایمان والو انہیں کیا کیا؟ ہم تو ایک جماعت کے بارے میں درد نہیں کھاتے، جماعتیں بستیوں میں آتی ہیں، کھانا پکاتی ہیں، خیرت ہوتی ہے، جماعتیں بستیوں میں آتی ہیں، کھانا پکاتی ہیں، ان کے لیے وہی ہدایت ہے کہ ایمانی غیرت کے ساتھ جاؤ، دینی غیرت کے ساتھ جاؤ، لیکن ہمارے لیے ہدایت ہے وہ ایمان والو کوئی پردیسی، کوئی مسافر، کوئی تمہاری بستی میں آیا ہوا بھوکا نہ سونے پائے، بھوکا نہ سونے پائے۔ جو ہو سکے اس کی خدمت کے لیے اپنی سکل بھر کوشش لگا دو۔ یہ انصار صحابہ سب کچھ لگانے والے، ایسا زمانہ تھا درختوں پر زمینیں لٹکایا کرتے تھے، ویسا زمانہ تھا، ویسا آج تو ہمارے دل و دماغ میں کون سی چیز ہماری ضرورت سے زائد ہے اسے بیچ دیں، پیاز 2 کلو زائد ہے تو بیچ دیں، لہسن 2 کلو زائد ہے تو بیچ دیں، آلو 10-5 کلو زائد ہے تو بیچ دیں۔ کمال ہے، فلانے پڑوسی کے گھر میں پہنچا دیں، فلانے کے گھر میں پہنچا دیں، فلانے حاجت مند میں پہنچا دیں، فلانے حاجت مند میں پہنچا دیں۔ وہ چیز نہیں ختم ہو گئی، ہر چیز بیچ دو۔ آدمی جب اپنا ایمان بیچ دیتا ہے اندر سے، اپنا دین بیچ دیتا ہے اندر سے، تو مخلوق پر، اللہ کے کنبے پر رحم کو بیچ دیتا ہے، اللہ کے کنبے پر رحم کو بیچ دیتا ہے۔ جس نے اللہ کے کنبے پر رحم کو بیچ دیا وہ یقین کر لے کہ اللہ کی رحم سے محروم ہوگا، اللہ کی رحم سے۔ من لا یرحم، ثابت مصدوق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سچا پکا کلام ہے، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرے گا، ترس نہیں کھائے گا، رحم نہیں کیا جائے گا، ترس نہیں کھایا جائے گا، ترس نہیں۔ مدینے کا ماحول یہ عجیب تھا، انصار صحابہ کے دل میں یہ طرح آیا تھا، مہمان بڑھ گئے، کمائی کے نقشے ہمارے ٹوٹ گئے، کیا اچھا ہو اللہ کے نبی سے اللہ کے راستے کے خروج کے بارے میں مہلت مانگ لیں، مقام پر رہ کر مسجد کو آباد رکھیں گے، سارے مہمانوں کی خدمت کریں گے، سب کو سکھائیں گے، پڑھائیں گے، سب پر اپنا سب کچھ لگائیں گے، لیکن جب ہوگا تب لگائیں گے، نہیں ہوگا کہاں سے لگائیں گے؟ جیسے کچھ مالداروں کا تصور اس زمانے میں ہوتا ہے، بھئی اگر مال ہم نہیں کمائیں گے تو آپ مسجدوں کے لیے آتے ہیں، مدرسوں کے لیے آتے ہیں، فلانے دینی تقاضوں کے لیے آتے ہیں، تو کہاں سے آپ کو دیں گے؟ یہ تصور صحابہ تو ان سے بہت آگے تھے، یہ اپنی خواہشات کے بعد جو بچتا ہے، جس میں اللہ کا حق ہے،
زکات جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا زکات ادا نہیں کرو گے خشکی اور تری میں تمہارا مال برباد ہو کے رہے گا. یہ ماں حدیث شریف کے اندر آتا ہے کوئی مال تری اور خشکی میں برباد نہیں ہوتا مگر زکات کے روک لینے سے الا بخمس الزکات ما نفد مال فی بر ولا بحر الا بخمس الزکات. نہیں ادا کرو گے عذاب آخرت کا بعد میں دیں گے, دنیا کی بربادی پہلے لائیں گے. یہ سارے قرضے بینکوں کے, ساری حرام کمائیاں دنیا کی, ملازمت میں ملازم مسلمان حرام کمائے, تاجر تجارت میں حرام کمائے, کاشتکار کاشتکاری کے نقشوں میں حرام لائے, اور پھر اوپر سے جوئے اور سکتے کی شکلیں مسلمانوں میں. یہ ان کے اندر کا فقر ہے, ان کے اسباب کی بربادی ہے. جن بربادیوں نے ان کے دلوں کو اندھا کر دیا, اب حلال سے نکل کر کے حرام میں گھس گئے. یہ اللہ کی طرف سے بربادی ہے, یہ اللہ کی طرف سے بربادی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی مال خشکی یا تری میں برباد نہیں ہوتا مگر زکات کے روک لینے سے. زکات کے یہ تو زکات بھی پورا نہیں ادا کرتے, کیا اپنی خواہش کو دبا کر کے اللہ کے بندوں پر, اللہ کے دین کے تقاضوں پر اپنا جان اور مال لگائیں گے. لیکن ہے جملے صحابہ کے جملے یہ تھے, بھوکا رہ کے پیٹ بھریں گے لوگوں کا, مہمانوں کا, اپنی خواہش مکان کی خواہش میں نہیں خرچ کریں گے, لباس کی خواہش میں نہیں خرچ کریں گے, شادی بیاہ کی خواہش میں نہیں خرچ کریں گے, ہر طرف سے بچا کر اللہ کے دین پر لگائیں. دل میں کیا آیا تھا, اجازت مانگ لیں اللہ کے راستے میں جانے سے, رخصت مانگ لیں چند دنوں کے لیے, 6 مہینے کے لیے, کھیتی باغات کا نظام درست کر لیں. عجیب ہے, اللہ کے راستے کی نقل و حرکت رکے گی, کائنات کا سارا نظام تعطل کا شکار ہو جائے گا. کائنات کا سارا نظام تعطل کا شکار ہو جائے گا. کائنات کا سارا رخ تباہی اور بربادی کی طرف ہو جائے گا. اسی کو اللہ تعالیٰ نے ادھر یہ خیال آیا, ادھر سے حضرت جبرائیل آئے. حضرت جبرائیل ایک موقع سے ایک آدمی اکیلا دشمنوں کے مجمع میں گھسا. صحابہ نے کہا کس نے اپنے کو تباہ کر دیا؟ ابو ایوب انصاری نے کہا یہ آیت ان جیسوں کے بارے میں نازل نہیں ہوئی, یہ آیت ہم انصار صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی. ان کے بارے میں نازل نہیں ہوئی, ان کے بارے میں انہوں نے تو جان کی بازی لگائی ہے. انہوں نے جان کی بازی لگائی ہے. اگر پیش کیا اللہ کے دشمنوں پر اپنی جان کو تو جان گنوایا نہیں ہے, جان کی قیمت اللہ سے لگوائی. یہ آیت تو ہمارے بارے میں اتری ہے. دل میں یوں آیا کہ اللہ کے راستے کا خروج موقوف کر دیں, یہیں رہ کر مسجد کو آباد رکھیں, اللہ کے مہمانوں کی خدمت کریں, اللہ کے دین کا سارا نظام سنبھالیں. جب کھیتی باغات کا نظام سنبھل جائے تو پھر اللہ کے راستے میں چلے جائیں. مہمانوں کی کثرت ہے, ان کی حاجتیں نہ رکیں. اللہ کی طرف سے آیت آئی, جو کچھ ہے اس کو خرچ کر ڈالو, اور یہ سوچ کر اپنے آپ اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالنے کا ارادہ نہ کرو. ہلاکت کا ارادہ نہ کرو. آج تو سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ اللہ کے دین کی محنت بھی کچھ ہے. آج سمجھ ہی نہیں آیا. نماز جیسی عبادت کا تصور ہمارے دل میں ہے, ایسا بھی تصور نہیں. ایک نفلی کام جیسا تصور ہے. تلاوت کر لیا ٹھیک ہے, نہیں کیا کوئی بات نہیں ہے. تسبیح پڑھ لیا ٹھیک ہے, نہیں کیا کوئی بات نہیں ہے. نفل پڑھ لیا ٹھیک ہے, نہیں پڑھا کوئی بات نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں انصار صحابہ میں میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ, یہ کہہ رہے ہیں میرے بارے میں. کتنا فہم قرآن تھا. یہ امت جب اس محنت کو چھوڑے گی, قرآن پاک کا فہم اللہ تعالیٰ سر فرمائے. قرآن پاک کا سر مصحف باقی ہوگا, بین الدفتین کلام اللہ باقی ہوگا, 2 دفتیوں کے درمیان, اور آپ کی شکل میں کلام اللہ باقی ہوگا. الفاظ زبانوں پر جاری ہوں گے لیکن حقیقت سے دل خالی ہوگا.
حقیقت سے دل خالی ہو گیا۔ یہ ہے صحابی رسول جن کو اللہ نے فہم عطا فرمایا تھا، اللہ کے راستے میں گئے اور ساتھیوں سے کہا اگر میری روح پرواز کر جائے تو مجھے دفن نہ کرنا جہاں میرا انتقال ہو، جہاں تمہارا آخری پڑا ہو اللہ کے راستے میں میری اس نعش کو چلاتے رہنا۔ میری اس نعش کو زندہ صرف نہیں چلنا چاہتے تھے، میری نعش کو چلاتے رہنا۔ یہ ہے قرآن پاک کا فہم۔ جان بچانے کے حیلے یہ فہم قرآن نہیں ہے، جان لگانے کی فکریں یہ قرآن پاک کا فہم ہے۔ جان لگانے کے حیلے مولانا یہ بچے، مولانا یہ زمین جائیداد، مولانا یہ مشغلہ، مولانا یہ مشغلہ، آپ کیا کہتے ہیں، دارالفتہ کیا کہتا ہے، علماء کیا کہتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ بتاؤ جان لگائے کہاں؟ اللہ کی منشا کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی منشا کیا تھی؟ صحابہ کا معمول کیا تھا؟ آپ ہمیں وہ بتائیں، ہمیں تو وہ کرنا، آپ ہمیں وہ بتائیں۔ یہ تو جو ایمان کے کمزور، عقیدے کے کمزور، حالات سے متاثر، یہ تو ان کی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ آپ ہمیں بتائیں ہمیں کرنا کیا ہے، منشا اللہ کی کیا ہے؟ منشا کیا ہے؟ اللہ کے نبی سے زیادہ رحم کرنے والا کیا اس روئے زمین پر کوئی پیدا ہوا؟ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، اپنی فریاد اونٹ لے کر کے آ رہا ہے، اپنی فریاد ہرن لے کر کے آ رہی ہے، اپنی فریاد پرندے لے کر کے آ رہے ہیں۔ آپ تو وہ رحمت للعالمین ہیں کہ کائنات کی ہر مخلوق اگر مبتلا جور و ستم ہے تو اپنی فریاد اس ذات کی جناب میں لے کر کے آ رہی ہے۔ اس سے بڑا رحمت بن کر کے دنیا میں آیا کون؟ آیا کون؟ کیا صحابہ کی اولادوں پر اس سراپا رحمت کو رحم نہیں تھا؟ سراپا رحمت کو کیا صحابہ کی اولادوں پر رحم نہیں تھا؟ کیا صحابہ کے دنیا کے نقشوں پر رحم نہیں تھا؟ کیا ان کے بوڑھے ماں باپ پر رحم نہیں تھا؟ کیا ان کی جانوں پر رحم نہیں تھا؟ رحم کا ہی تقاضا تھا کہ ان کے پاس اگر ان کے جسم کے بالوں کے برابر بھی، جسم کے روح کے برابر بھی جانے ہوں تو ایک ایک کر کے یہ جانے اللہ کے کلمے کے بلند کرنے میں لگانے والے۔ آپ نے تو جذبہ وہ بھرا تھا، جذبہ وہ بھرا تھا، جذبہ وہ بھرا تھا۔ مقام پر بیٹھے رہنے سے یہ جذبہ آدمی کا جل کر راکھ بن جاتا ہے۔ اللہ کے راستے کے عروج سے اللہ تعالیٰ اس جذبے کے اندر عروج پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے راستے میں ہے، جان پر بن آئی، جان پر بن آئی، جان جانے کو ہے، آنکھوں سے آنسو اس لیے نہیں جاری ہے، اس لیے نہیں جاری ہے جان چلی جائے، اس لیے نہیں۔ بادشاہ نے پوچھا اب تک ساری پیشکش یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ کریں گے، اور تمہاری عقل کام نہیں کر رہی تھی، اب دیکھا میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے تو آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ کہا نہیں، میں تو سوچ رہا ہوں سودا بڑا سستا تھا، قیمت بہت معمولی ہے میرے پاس، سودا بڑا سستا تھا لیکن قیمت بہت تھوڑی ہے، ایک ہی جان ہے، کاش جسم کے روح کے وقت میرے پاس جانیں ہوتی، ایک ایک کر کے اس سودے کی خریداری میں اپنی جانوں کو میں لگا دے، اپنی جانوں کو میں۔ اس رخ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک فرد کی تربیت فرمائی۔ دین عالم میں یوں نہیں چمکا، ہم کوٹیاں چمکائیں دین چمک جائے، اپنے بنگلے چمکائیں دین چمک جائے، اپنی تجارتیں چمکائیں دین چمک جائے، اپنی شادیاں چمکائیں دین چمک جائے۔ نہیں، دین یوں نہیں چمکتا، دین یوں نہیں چمکتا، دین یوں نہیں۔ روشنی آتی ہے جب شمع اپنے کو جلاتی ہے، جب پگھلاتی ہے تب روشنی ہوتی ہے۔ گھر میں کمروں میں ایک ایمان والا جب اپنی جانوں کو کھپائے گا تب عالم کے اندر ہدایت کا نور نظر آئے گا، باتوں سے نہیں نظر آئے، باتوں سے تو ایک گھر میں دن نہیں آئے گا، ایک گھر میں دن نہیں آئے گا۔ اللہ کا ولی ہو، اپنے وقت کا قطب ہو، اندر سے صفات سے بھرا ہوا ہو، لیکن محنت نہیں، فکریں نہیں، دعائیں نہیں، قربانیاں نہیں، تو ایک گھر میں دن نہیں وجود میں ہے، ایک گھر میں دن نہیں وجود میں ہے۔ اللہ کے نبی نے
صحابہ کو جس وقت پر تربیت فرمائی تھی. حضرت جعفر اپنی بیوی کے ساتھ ایک لمبا زمانہ حضرت حبشہ کی ہجرت میں گزارنے والے. لمبا زمانہ خیبر کے موقع سے واپسی ہوئی. خیبر کے بعد موتا کا تقاضا آیا, جعفر تمہیں بھی جانا ہے, عبداللہ تمہیں بھی جانا ہے, زید تمہیں بھی جانا ہے. دیکھو یہ امیر, یہ امیر, یہ امیر, یہ شہید ہو جائیں تو 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 یہ. ایک یہودی سن رہا تھا, اس نے کہا ان تینوں کی شہادت تو پکی ہے. جملہ زبان رسالت کا ہے. جملہ منافق نے کہا تھا, منافق نے کہا تھا تم میرے چیخنے چلانے پر لان تان کرتے ہو, پتہ نہیں تمہیں یہ مار کس کی ہے. کہتے ہو ذرا سی تلاش ہے, یہ مار محمد رسول اللہ. اور جس دن انہوں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ میں یہ تمہیں ماروں گا, اس دن میں نے یقین کر لیا تھا کہ اس کے ہاتھ سے میں ضرور مارا جاؤں. کون کہہ رہا ہے؟ منافق کہہ رہا ہے. منافق کہہ رہا ہے میں نے یقین کر لیا تھا میں ان کے ہاتھ سے ضرور مارا جاؤں گا, ضرور. ایمان والوں کے یقین کا کیا حال ہوگا؟ ایمان والوں کے چچا زاد بھائی ہیں, چچا زاد لمبے سفر کے بعد, لمبی مدت کے بعد ان کی واپسی ہوئی ہے. لمبی مدت کے بعد. ہاں, اور کہاں روانہ کر رہے ہیں؟ کہاں روانہ کر رہے ہیں؟ کہاں؟ ایسے محاذ پر جہاں جان اللہ کے حوالے ہوتے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ کام دوست کش دشمن نواز ہے. آ جائے جس کا جی چاہے, آ جائے جس کا جی چاہے. یہ کام دوست کش ہے. جان دینے کے تقاضے دوستوں سے ہوں گے اس کام میں, مال لگانے کے تقاضے دوستوں سے ہوں گے اس کام میں. دوسروں کے دلوں کو جیتا جائے گا, مال لگا کر, مال کھپا کر, مال دے کر, اکرام کر کے دوسروں کے دل جیتے جائیں گے تاکہ یہ اللہ کی طرف آ جائیں. لیکن ان سے ان کی جانوں کا مطالبہ کیا جائے گا, جانوں کا مطالبہ کیا جائے گا. اس لیے کہ جتنی بڑی ان کی قربانی ہوگی اللہ کا رحم اتنا ہی زیادہ ان کی طرف متوجہ ہوگا. اللہ کی مہربانی اتنی ہی بڑی ان پر ہوگی, اتنی ہی بڑی. آپ اللہ کے خزانوں کو جاننے والے تھے, اللہ کے خزانوں کو. اللہ کی صفات یہ اللہ کے خزانوں کا مظہر ہے. اللہ کی صفات یہ اللہ کے خزانوں کا تعارف ہے, تعارف ہے. اللہ کے خزانوں کا تعارف ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خزانوں کا تعارف عطا فرمایا, اپنے خزانوں کا مشاہدہ تک اللہ تعالیٰ نے کرایا. آپ نے جنت بھی دیکھا, آپ نے جہنم بھی دیکھا. تعارف صرف نہیں, خزانوں کا مشاہدہ تک اللہ تعالیٰ نے کرا دیا. یہ ہے ہمارے خزانے. نبی جی دیکھ لو, نبی جی دیکھ لو. اب جاؤ ان خزانوں کا تعارف کراؤ. یہ ہے ویل سراپا ویل, بربادی سراپا بربادی, تباہی سراپا بربادی, تباہی سراپا تباہی. اور یہ ہے آبادی سراپا آبادی, راحت سراپا راحت, جنت سراپا جنت. جاؤ اس کا تعارف کراؤ, جاؤ تعارف کراؤ, جاؤ تعارف کراؤ اور اس کے سودے میں لگاؤ. اللہ کا, اللہ کے نبی, اسی لیے آپ نے فرمایا اللہ انسانوں, ایمان والو, کان کھول کر سنو, ان صراط اللہ غالیہ, اللہ کا سودا مہنگا ہے. اللہ ان صراط اللہ الجنہ, سنو اللہ کا سودا جنت ہے. اللہ کا سودا ایسا تعارف کرایا تھا, ایسا تعارف کرایا تھا. میدان احد میں صحابہ ہیں اور قدموں میں ڈگمگاہٹ پیدا ہو گئی بعض صحابہ کے, لیکن ایک دوسرے کو ہمت دلانے والے, ہماری طرح نہیں, حالات کا تاثر لینے والے. تشکیل کے لیے گئے, ایک ساتھی نے کہا فقر ہے. ہم سوچے ہمارے دل میں یوں آتا ہے اس فقر کے ساتھ جائے گا کیسے, مرض ہے اس مرض کے ساتھ جائے گا کیسے, تنہائی ہے اس تنہائی کے ساتھ جائے گا کیسے. ہم یوں نہیں کہتے, اللہ کے بندے سورہ آیت الکرسی پڑھ کے گھر والوں سے کہنا آیت الکرسی پڑھ کر کے دروازہ بند کر دیں گے, اللہ فرشتہ نگرانی کے لیے لگا دے.
تو کیا نگرانی کرے گا؟ اللہ ہی تو مخلوق تیرے گھر کی اور اولاد کی نگرانی میں لگ جائے گی جس کو نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، غافل نہیں ہوتی، تمام بشری تقاضوں سے جو پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو لگا دے، جان چوری نہیں ہو انہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، نافرمانی نہیں، سراپا اطاعت، ہم یہ نہیں کہیں گے سراپا کرتے رہنا، بیماریاں نہیں آئیں گی، معمولات کا اہتمام کرتے رہنا، حالات نہیں آئیں گے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس، آئے بہت بیمار تھے، سخت بیماری تھی، آئے پوچھا ماذا تشتکی؟ عبداللہ کس چیز کی تکلیف ہے، کس چیز کی شکایت ہے؟ صحابہ کے سامنے آخرت ہی آخرت، آخرت ہی آخرت، بس آج تو ہمیں اپنی آخرت نماز میں بھی نہیں آتی، حیرت ہے، نماز میں بھی آتی نہیں، ہم سب کا حال ہے۔ اللہ ہم سب کے دلوں کی غفلت کو، گندگی کو دور فرمائے۔ پوچھا ماذا تشتکی، کیا تکلیف ہے؟ کیا کہا؟ ذنوبی، مجھے اپنے گناہوں کی شکایت ہے، مرض کی شکایت نہیں ہے، گناہوں کی شکایت ہے۔ کیا بتاؤں، ہر قدم سنبھال کر رکھنا چاہتا ہوں، ہر سانس سنبھال کر لینا چاہتا ہوں، کھینچنا چاہتا ہوں، اور ہر آنکھ سنبھال کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا بتاؤں، قدم پھسل ہی جاتے ہیں، کیا بتاؤں۔ اللہ سے ملنے کا وقت ہے، گناہوں سے ڈر رہا ہوں، یہ اللہ سے ملنے کا وقت ہے، گناہ سوچ سوچ کے، گناہ کا خیال کر کر کے میں بہت ڈر رہا ہوں، مجھے اپنے گناہوں کی شکایت ہے۔ ماذا تشتہی، عبداللہ چاہیے کیا، کیا چاہیے؟ یہ نہیں کہا کہیں سے ڈاکٹر لے آؤ جان بچ جائے، علاج ہو جائے، کہا رحمت ربی، مجھے اپنے رب کی رحمت چاہیے۔ کس کی خواہش ہے؟ رب کی رحمت کی خواہش ہے۔ پھر کیا کہا؟ یہ مال ہے، لے لیجیے۔ حضرت عبداللہ نے کہا یہ ہمارے کس کام کا، ہمارے کس کام کا؟ لا حاجت لی فی، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے نہیں ضرورت ہے۔ اللہ کے سامنے پیش ہونے کا وقت ہے، ہمیں تو اعمال چاہیے، نیکیاں چاہیے، توبہ استغفار چاہیے، ہمیں تو یہ چاہیے، مال میں ہمیں کوئی رغبت نہیں ہے۔ آپ نے کہا آپ کے پیچھے بیٹیاں ہیں، بہت ساری بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کے کام آ جائے گا، بیٹیوں کے۔ آج اولاد کے لیے نہ حلال کا امتیاز نہ حرام کا امتیاز، جانکاری کا عالم ہے، جانکاری کا عالم ہے۔ اور اس وقت میں حضرت عبداللہ بن مسعود جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کا حق ادا کیا، آج مرغیوں کی دیکھ ریکھ ہے، بھینس بکروں کی دیکھ ریکھ ہے، دیکھ ریکھ اگر نہیں ہے تو اپنے اولادوں کی دیکھ ریکھ ہے۔ ان کو بلی نہ پکڑ لے، ان کو کتا نہ پکڑ لے، ان کو چیل کوے نہ جھپٹ لے، کس کا خوف ہے؟ شیطان ان کو اچک نہ لے، شیطانی طبیعت کے لوگ ہماری اولادوں کو اچک نہ لیں، گلی کوچوں کی برائیاں انہیں اچک نہ لیں۔ یہ استحصال ہمارے دلوں میں نہیں، یہ استحصال جو تربیت کرتے ہیں اللہ کے نام پر، اللہ کی ذات کے یقین پر، ان کا حال کچھ اور ہوتا ہے، وہ اسباب کے حوالے نہیں کرنا چاہتے۔ کیا کہا؟ اتخشا علی بناتی الفقر، عثمان کیا میری بیٹیوں پر تمہیں فخر کا اندیشہ ہے؟ کیا تمہیں اس کا اندیشہ ہے کہ ان پر فخر آ جائے گا میرے بعد، جس کی وجہ سے یہ مال میری بیٹیوں کے لیے تو دے رہا ہے؟ کہا میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھا رکھا ہے، سورہ واقعہ۔ آج جو ہماری بیٹیوں کا رخ کالجوں کا ہو گیا، حیرت ہے، بیٹیوں کا رخ کالج کا ہے۔ 10 سال کے 2 بھائی ہو جائیں ایک بستر میں نہ سوئیں، 2 بہنیں ہو جائیں ایک بستر میں نہ سوئیں، اللہ کے نبی نے فرمایا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ إِذَا بَلَغُوا 10 10 سال کے ہو گئے، بستر الگ کرو، بستر الگ کرو۔ اب یہ جوانی کے قریب ہونے لگے، اب ان کے اندر شہوتیں بھڑکنا شروع ہوں گی، قریب کرو تاکہ کسی طرح کا وسوسہ ان کے اندر نہ آئے۔ یہاں یہ حکم ہے، آج غیروں کے ساتھ جوان بیٹا ہے، 15 سال کا بیٹا ہے، جا رہا کالجوں میں، اجنبی ماحول میں جا رہا ہے،
بیٹی ہو گئی 10 سال کی 12 سال کی، جا رہی ہے، یہاں ایک ہی بستر میں ہے، ایک ساتھ 2 بھائیوں کو رہنے کی اجازت نہیں ہے، 2 بیٹیوں کو رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ اپنی چادر الگ کر لیں تاکہ ایک کے جسم کی گرمی دوسرے کے جسم تک نہ پہنچے، احتیاط ہو جائے، کسی طرح کا وسوسہ دل و دماغ میں نہ آئے۔ اور ہمارا حق کیا ہے؟ جا رہے ہیں شیاطین کا جھنڈ ہے اور اس طرح کا برا ماحول ہے، اور اس ماحول میں ہمارے بچوں کا حال ہے، ہمارے بچوں کا، ہمارے ذہن میں ہے کہاں ترقی اللہ کے دین میں ہے، ترقی علم دین میں ہے۔ شیطان نے اڑالا ترقی فنون میں ہے، فنون والوں کو اللہ ہمارا قادر بنا دے گا، فنون والوں کو اللہ تعالیٰ خادم بنا دے گا، قدموں میں ڈال دے گا، اور ہم جیسا چاہیں گے ویسی ہماری اللہ جھکا دے گا فنون والوں۔ ہم فنون والوں کے سامنے جھکے، ہم فنون والے جن کو قرآن پاک کا پاکیزہ علم دیا گیا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ علم دیا گیا، یہ جھکے ان کے دل جھکے فنون والوں کے لیے اور فنون کی طرف، جہاں ابتدا سے معصیت کی معصیت، گندگی ہی گندگی، غلاظت کی غلاظت جہاں پر، اس پر ہمارا دل دیجیے۔ تربیت سے غافل ہو گئے، ایمان کی عظمت سے غافل ہو گئے تو جہاں چاہیں وہاں جائیں۔ ہاں چیر کووں کا خوف ہر مرغی کے چوزوں پر ہے، بچاؤ اسے، بیوی کو تاکید کریں گے، بچوں کو تاکید کریں گے، گھر کے چھوٹے بڑوں کو تاکید کریں گے، ذرا خیال کرنا، یہ اولادیں ہیں ذرا ان کا خیال کرنا۔ یہ تصور ہی ختم ہو گیا۔ جنہوں نے تربیت کی تھی کہا کیا خوف فقر کا کرتے ہو؟ فقر کا خوف، اسباب کی محنت سے امت کا فقر ختم نہیں ہوگا۔ فقر اگر ختم ہوگا تو اعمال کی محنت سے ختم ہوگا۔ اعمال میں لگنے والا کبھی فقیر نہیں ہوگا۔ عمل کا حق ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو مبتلا فقر نہیں ہونے، فقر نہیں ہونے، فاقے میں بھی غیور ہو، فاقے میں۔ اور اگر اعمال کی محنت نکل گئی، اسباب کی محنت میں ڈوب گیا، اسباب کے خزانے اڑیل دے، اس آدمی کے اندر کا فقر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو پہاڑوں سونے چاندی کی وادی میں ایک پیاسے کی طرح ایسا گھمائیں گے کہ کہیں بھی اس کی پیاس بجھتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ ہے وادی سونے چاندی کی، لیکن ایسا پیاسا بنا کر کے گھمائیں گے کہیں اس کو اپنے پیاس کا سامان نظر نہیں آئے۔ کروڑوں نے کھیل رہا ہے، کروڑوں کا لون ہوگا، کروڑوں کے قرضے ہوں گے، کمزوروں کو دبایا ہوگا، یہ اس کی زندگی کا نقشہ ہوگا، اس کی زندگی کا نقشہ ہوگا۔ اسباب کی محنت سے نہیں، اعمال کی محنت سے، اعمال کے یقین سے۔ کہا آپ فقر کا اندیشہ کرتے ہیں، میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھایا ہے، سورہ واقعہ، اور ہمارے نبی نے یوں کہا ہے جو ہر رات سورہ واقعہ پڑھے، من قرأ سورۃ الواقعہ کل لیلۃ لم تصبہ الفاقۃ ابدا، یہ ہمارے نبی نے کہا ہے، ہمارے سچے پکے اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ جو ہر رات سورہ واقعہ پڑھ لے کبھی بھی اس کو فاقہ نہیں آ سکتا ہے۔ میں نے سورہ واقعہ سکھا دیا ہے، کیا میری بچیوں پر فاقے کا خوف کرتے ہیں؟ ہر رات میری بچیوں کا معمول ہے سورہ واقعہ پڑھنے کا۔ کہاں معمول ملے گا؟ مغرب کے بعد بیٹھ کر کے اپنی تسبیحات پوری کریں، یاسین شریف کی تلاوت کریں، سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، سورہ ملک کی تلاوت کریں، الف لام میم سجدہ کی تلاوت کریں، آیت الکرسی کی تلاوت کریں، رات شروع ہونے کے معمولات پورے کریں۔ ہم نے تو سکھایا ہی نہیں، بتایا ہی نہیں، سکھایا ہی نہیں۔ ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہو یہ تو ہم نے سوچا، لیکن ہر ہاتھ میں مغرب کی نماز کے بعد قرآن ہو، ہر ایک کے ہاتھ میں تسبیح ہو، اور انفرادی معمولات سے فارغ ہونے کے بعد تعلیم کا حلقہ ہو۔ ہم نے یہ نہیں سوچا، کاش ہم سب کے گھروں میں ہر آن فرشتوں کا ہجوم ہو اور ہر لمحہ رحمتوں کا نزول ہو۔ کاش ہمارے گھروں کا ماحول ایسا بن جائے کہ ہر لمحہ ہمارے گھروں میں فرشتوں کا ہجوم ہو، فرشتوں کا میلہ ہو اور رحمتوں کا نزول ہو، ایسا ماحول بنا۔ کیا عدالت دکھائی حضرت عثمان ذی النورین ہیں،
خلیفہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹیوں کی طرف سے داماد ہیں، اور فرمایا عثمان تجھے فخر کا اندیشہ ہے؟ میں نے عمل سکھایا ہے، عمل کا یقین سکھایا ہے، میری بیٹیوں پر کبھی فاقہ نہیں آ سکتا، میری بیٹیوں پر کبھی فاقہ نہیں آ سکتا، فاقہ نہیں۔ کیا دل تھا دین کی عظمت سے بھرا ہوا، کیا دل تھا ایمان کے یقین سے بھرا ہوا، کیا دل تھا۔ صحابہ یوں نہیں، فاقے کے ساتھ جینے کے باوجود آسمان کی بلندیوں کو چھونے والے یوں نہیں تھے، یوں نہیں تھے، یوں نہیں تھے۔ جہاز فضاؤں میں اپنی اونچائی پر یوں نہیں ہوتا، پتہ نہیں کتنا ایندھن اس کے پیچھے چلتا ہے، تب وہ فضاؤں میں اڑتا دکھائی دیتا ہے، تب وہ فضاؤں میں اڑتا دکھائی دیتا ہے، تب وہ فضاؤں میں اڑتا۔ ایک خواہش کو صحابہ نے فرمایا، وہ خواہش کی پرورش نہیں کرتے، خواہش کی پرورش نہیں کرتے تھے، خواہش کے پودوں کو پانی دے دے کر کے خواہش کو بڑھاتے نہیں، یہ پودے بڑھانے کے لائق نہیں ہیں، ان پودوں میں نہ پھل ہے نہ پھول ہے نہ سایہ، کچھ نہیں ہے، یہ خواہش کے پودے ان میں کچھ نہیں ہے، ان کا پھل بھی کڑوا، ان کا پھول بھی کڑوا، ان کا سایہ بھی عذاب سے بھرا، یہ خواہش کے درخت ہیں، ان میں کچھ نہیں ہے، دھوکہ نہ کھاؤ، دھوکہ نہ کھاؤ۔ تو پانی نہیں دیا خواہش کو، پانی نہیں دیا، بس ضرورت کے ساتھ زندگی گزار لو، صفوں میں ہیں۔ فاقے کی شدت کا حال یہ ہے کہ قیام پر قادر نہیں ہے، پوری کی پوری صف شدت فاقہ کی وجہ سے بے ہوش ہو کر کے گر جاتی ہے، اور ایسوں کو نکما نہیں کہا اللہ کے نبی نے۔ کمال ہے، ایک آدمی سالانہ 4 مہینہ دے، روزانہ 8 گھنٹے دے، ماہانہ 10 دن دے، لوگ اسے یوں کہیں کیا تیرے بیوی بچے نہیں ہیں؟ لوگ یوں کہیں کیا تیرے بیوی بچے نہیں؟ کیا تیرے پاس کاروبار نہیں؟ یہ ایسا یقین کا فساد ہے کہ اس جملے سے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے اپنے دور پھینک دیا کہ اگر اللہ نے دوبارہ واپس نہ کیا تو اللہ کی طرف واپس نہیں ہو سکتا۔ یہ جملے مسلمان کے، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا ارے تیری مسجد میں پڑے ہوئے، یہ نہیں کہا، آپ گزرے اور آپ نے فرمایا لو تعلمون ما لکم عند اللہ، وہ فاقے سے بے ہوش ہو کر صفوں میں گر جانے والوں، اگر تمہیں پتہ چل جائے تمہارے اس مجاہدے پر اللہ کے لیے، اللہ کے ہاں تمہارے لیے کیا وعدہ ہے، لتزدادون فاقۃ وحاجہ، لتزدادون فاقۃ وحاجہ، تمہارا فاقہ بڑھ جائے، تمہارا مجاہدہ بڑھ جائے۔ تم اسی کو کل کائنات نہ سمجھو، تم یہ کہو میں اور بھی فاقہ جھیلنے کے لیے تیار ہوں، میں اور بھی مجاہدہ برداشت کرنے کے لیے۔ کون ہے؟ رحمت للعالمین ہیں، اور صحابہ کے پاس سے گزر رہے ہیں اور یوں کہہ رہے ہیں اگر پتہ چل جائے تم اسی کو بس نہ، اسی پر بس نہ کرو، اسی کو سب نہ سمجھو، تم اپنے کو اور بڑی بڑی قربانیوں کے لیے پیش کرو، اور بڑی بڑی قربانیوں کے لیے پیش کرو۔ اس امت کی بنیاد ہی قربانیوں پر ہے، اس امت کی بنیاد ہی قربانیوں پر ہے۔ بزرگوں کی رات دن کی دعائیں میں اے اللہ تعیش سے نکال کر مجاہدے پر اس امت کو ڈال۔ یہ دعائیں تعیش بزدلی ہے، تعیش بخل ہے، تعیش یہ ہر طرح کا فساد ہے، فساد ہے۔ بزرگوں کی دعائیں پڑھتے ہیں اے اللہ تعیش سے نکال دے، تعیش سے مجاہدے کی طرف اس امت کو لا دے۔ قربانی ہی اس امت کا وجود ہے، قربانی ہی اس امت کی ترقی ہے، قربانی ہی اصل کائنات ہے۔ ایمان والی تو قربانی ہی اصل کائنات ہے۔ قربانی ختم، کائنات کا نظام دھیرے دھیرے ختم، قربانی کمزور ہونے سے ایمان جائے گا، قیامت آئے گا۔ قربانی ختم، ایمان جائے گا، ایمان گیا کہ آج کے آج میں قیامت برپا ہو گئی، آج کے آج میں قیامت برپا ہو گئی، قیامت۔ اور وہ جبار و قہار بادشاہ حساب و کتاب کے لیے آ گیا، انا الملک فأین ملوک الارض۔ یہ دنیا میں جتنی اپنی آوازیں لگانے والے تھے میں بڑا، کہاں ہے وہ سارے بڑے بننے والے؟ آئیں حاضری لگائیں،
بڑا تو میں ہوں، کہاں ہے وہ؟ کہاں ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ یوں آواز لگائے. اسی لیے دوستو بنیاد اللہ نے قربانی بنائی. ہم قربانی کے لیے پیدا کیے گئے اس روئے زمین پر، قربانی کے لیے پیدا کیے گئے، قربانی کے لیے، راحت کھانے کے لیے نہیں، مزے پانے کے لیے نہیں، قربانی دینے کے لیے ہم پیدا کیے گئے. قربانی کے نقشے صحابہ کی عورتوں میں تھے، قربانی کے نقشے صحابہ کے بچوں میں، صحابہ کے بچوں میں قربانی کے نقشے. ایک ایک خون کے ایک ایک قطرے میں قربانی کا جذبہ تھا، ایک ایک سانس میں قربانی کا جذبہ بھرا ہوا تھا. قربانی کے جذبے نے زندگیوں کو اتنا پاکیزہ بنا دیا تھا کہ ان کے جسم کے تمام اعضاء و جوارح میں اللہ کا نور داخل ہو چکا، جو اللہ کے نبی کی دعاؤں میں ہے. اللہم اجعل فی قلبی نورا، فی سمعی نورا، فی بصری نورا، فی لحمی نورا، فی دمی نورا، اور پھر آخر میں ہے اللہم اجعلنی نورا. اے اللہ میرے دل میں نور، میرے آنکھوں میں نور، میرے کان میں نور، میرے ہاتھ میں نور، میرے پاؤں میں نور، میری کھال میں نور، میرے بال میں نور. آخر میں اے اللہ تو مجھے نورانی بنا. شیطان اس عضو کی ظلمت سے فائدہ اٹھا کر اس عضو کو گناہ میں ملوث نہ کرے. اس عضو کی ظلمت کو دیکھ کر شیطان اس عضو کو گناہ میں ڈبونے نہ پائے. اے اللہ تو اپنے نور سے مجھے بھر دے، اپنے نور سے مجھے بھر دے، اپنے نور سے دعا مانگی. صحابہ نے یہ سیکھا تھا، صحابہ نے یہ سیکھا، صحابہ نے یہ سیکھا. اسی لیے صحابہ سراپا دین تھے اور صحابہ کے ذریعہ دین پھیلا. صحابہ سراپا. اور نماز صرف نہیں زندہ ہوئی، نماز نہیں، پورا دین زندہ ہوا. معاملات کا دین، معاشرت کا دین، اخلاق کا دین، ہر طرح کا دین زندہ ہوا. آج آپ ملکوں کا سفر کرو، 1400 سال بعد اخلاص کی قربانیوں کے نقوش آپ لوگوں کی زندگیوں میں پائیں. یہ کون سا ملک ہے؟ یہ فلانا ملک ہے. یہاں یہ ماحول دکھ رہا ہے، یہاں صحابہ آئے تھے، صحابہ نے محنت کیا تھا. 1400 سال بعد، 1400 سال بعد عورتوں میں ان کی قربانیوں کا اثر دکھائی دے گا، معاشرے میں اس کا اثر دکھائی دے گا، معاملات میں اس کا اثر دکھائی دے گا. ممالک ایسے ملیں گے، حجاز کے علاوہ، خلیجی ممالک کے علاوہ ایسے ممالک ملیں گے افریقی ملکوں میں سود کا نظام نہیں ہے، جوئے کا نظام نہیں ہے، شراب کا نظام نہیں ہے، گانے بازوں کا نظام نہیں ہے، عورتوں میں بے پردگی بے حیائی کا رخ نہیں ہے. ملک نظر آئے، عوام میں وہ رخ ہے کہ عوام اگر حکومت کا باقی حکومت کے خلاف ہے تو اس پر خلاف ہے. باطل کا نظام تم اس ملک میں لانا کیوں چاہتے ہیں؟ لانا کیوں چاہتے ہیں؟ یہ نہیں ہے برائیوں کی لذت اندر سے حمایت میں آمادہ کرے. کیوں لانا چاہتے ہو جب صحابہ کی قربانیوں نے دین کا حسن ہمیں عطا فرمایا ہے، دین کا حسن ہمیں عطا فرمایا ہے. اس حسن سے ہمیں نکالنا کیوں چاہتے ہیں؟ کیوں چاہتے ہیں؟ 1400 سال 1400 سال وہ جہاں جہاں سے گزر گئے، وہیں وہیں پر سفر ہوئی، جہاں جہاں نہ جا سکے وہیں رات آج. صحابہ عجیب جہاں جہاں چلے گئے. آج ہمارے گھر میں روشنی نہیں ہوتی ہے کہ کوئی گھر 100% نمازی نظر آئے، 100% پردے میں نظر آئے، 100% حیا میں نظر آئے، 100% داڑھی میں نظر آئے، 100% سنت کے لباس میں نظر آئے. کیوں نہیں ہے؟ دعوت نکل گئی، دعا نکل گئی، دعوت نکل گئی، دین کے مٹنے کا غم نکل گیا، دین کے مٹنے پر اللہ کے سامنے رونا نکل گیا، نکل گیا، نکل گیا. کرتے اللہ ہے لیکن بندے کے اندر کے درد پر کرتے ہیں، بندے کے آنسوؤں پر اللہ کا نظام ہے. کرتے ہو ہدایت کو نبیوں کے ہاتھ میں بھی نہیں رکھی اللہ نے، ولیوں کے ہاتھ میں بھی نہیں رکھی اللہ نے، قطب اور ابدال کے ہاتھ میں نہیں رکھی اللہ نے. ہدایت کا مالک صرف ایک اللہ ہے، ہدایت کا مالک. ہدایت کی سب سے بڑی شکل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن ان کے بھی ہاتھ میں ایک فرد کی ہدایت ہے. گمراہی کی سب سے بڑی شکل
ابلیس ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں ایک آدمی کی بھی گمراہی ہے۔ سب سے بڑی ہدایت کی شکل اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گمراہی کی شکل اعظم ابلیس لعنت اللہ علیہ، لیکن اللہ نے ہدایت کو ضلالت کو اپنے قبضے میں رکھا، ہدایت کو اور ضلالت کو اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ انک لا تہدی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ نبی جی آپ جس کو چاہیں ہدایت دے دیں، ایسا نہیں، آپ کا پڑھنا کام ہے، غم اٹھانا کام ہے، مانگنا کام ہے، ہدایت تو ہم جسے چاہیں گے اسے دیں گے۔ آپ نہیں چاہتے وحشی کو، لیکن ہم دینا چاہتے ہیں، دے کر رہیں، دے کر رہیں۔ ایمان لانے کے بعد بھی حضرت وحشی سے اللہ کے نبی کا جملہ تھا، وحشی سامنے کم آیا کرو یا نہ آیا کرو، جب تم آتے ہو تو چچا کا سارا نقشہ ہمارے سامنے آتا ہے، چچا کی یہ ساتھ بدسلوکی کا سارا نقشہ آ جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو نبی کا دل ایمان کے بعد ڈوب جائے اور تم ہمیشہ کی لعنت میں گرفتار ہو۔ عجیب اللہ کا نظام، لیکن ہے ہدایت کے جب نقشے قائم ہوتے ہیں اور راتوں کا رونا جب قائم ہوتا ہے، ہدایت کے نقشے محنت کے جب قائم ہوتے ہیں، مسجدوں کا نظام جب مضبوط ہوتا ہے، مسجدوں کا نظام، بازاری نظام، یہ اہل باطل کی کوشش اور ان کا مرکزی توجہ، مسجد کا نظام یہ اللہ کی طرف سے نبیوں کے لیے قائم کیا گیا اور اللہ تعالیٰ مسجد ہی کا نظام چاہتا ہے۔ ہدایت کا نظام یہ مسجد کا نظام ہے۔ ہمارے بزرگان دین کارگزاریوں میں کیوں 24 گھنٹے کی آبادی پوچھتے ہیں؟ کیوں 24 گھنٹے مسجدیں آباد ہے کہ نہیں؟ 24 گھنٹے آباد ہے کہ نہیں؟ نظام ہدایت کا چلے گا مسجدوں سے، ہدایت بڑھے گی مسجدوں سے، خیر لوگوں میں جائے گی مسجدوں سے، ساری خیر امت میں جائے گی مسجدوں سے، ساری خیر خیر کی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ایسا ہجوم رکھا ہے کہ کبھی ان کے ہجوم سے اللہ کے گھر خالی نہیں ہوتے، کبھی بھی۔ لعنت کی جگہوں پر شیاطین کا ایسا ڈیرا اللہ نے لعنت کی جگہوں کو بنایا ہے کہ لعنت کی جگہیں شیاطین سے کبھی خالی نہیں۔ بازار یہ شیاطین کے ڈیرے ہیں، ڈیرے، اسی لیے بیت الخلا میں جاؤ، دعا پڑھ کے جاؤ، دعا پڑھ کے جاؤ، گندی جگہیں یہ ان کے ٹھکانے ہیں، دعا پڑھ کے جاؤ، ورنہ شرمگاہ سے کھلواڑ کریں گے۔ سیکھ لو دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں ان خبیثات سے اور ان خبیثوں سے پناہ چاہتا ہوں جن کا ٹھکانہ یہ گندی جگہ ہیں، جو ہماری شرمگاہوں سے کھیلیں گے ہمارے قضائے حاجت کے وقت ننگا ہونے پر۔ اللہ میں ان کے شر سے پناہ چاہتا ہوں، یہ گندی جگہ ان کے ٹھکانے ہیں، یہ گندی جگہ ہیں، پناہ مانگ کر کے جاؤ، پناہ مانگ کر کے۔ ان جگہوں پر گندی جگہ ہیں، بازاروں کو سمجھ نہیں آئے گندی جگہ ہیں، ٹھکانہ بناؤ، یہ شیاطین کی آواز ہے، آؤ تم اپنے ٹھکانوں کی طرف آؤ۔ فرشتوں کا حال یہ ہے، آ جاؤ تم اللہ کے گھروں کی طرف، آ جاؤ روحانی مجلسوں کی طرف، آ جاؤ ان دینی تذکروں کی طرف، آ جاؤ تمہاری روحانی غذائیں۔ آپ کو کیا پتا، کیا معلوم فرشتوں کی کیا صدا لگ رہی ہوگی؟ وہ فرشتوں آ جاؤ، آ جاؤ، کہاں آ جاؤ؟ حَلُمُّوا إِلَىٰ حَاجَاتِكُمْ، آ جاؤ تمہاری غذا یہاں ہے، آ جاؤ تمہاری حاجت یہاں ہے۔ کہاں ہے؟ یہ اللہ کے نیک بندوں کی مجلسیں ہیں جو اللہ کے دین کو ساری دنیا میں بلند ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہاں آ جاؤ جہاں اللہ کے وہ بندے جمع ہیں، امیر ہو یا غریب، علماء ہو یا عوام، جمع ہیں، اور ان کا منتہائی مقصد، ان کی آخری خواہش، ان کا آخری جذبہ کہ اللہ کا کلمہ عالم بلند کیسے ہو جائے، یہ وہ جمع ہے یہاں پر، تم یہاں آ جاؤ، ان کے مجمع میں تم آ جاؤ۔ یہ فرشتوں کی صدا، آ جاؤ تمہارا اللہ کے یہاں، تمہارا اللہ کے یہاں ان کی نسبت سے بھاؤ بڑھ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب نظام مساجد کا قائم کرا۔ ہمارا ٹھکانہ ہمارا بنایا ہوا گھر نہیں ہے، ہمارا ٹھکانہ اللہ کا ہے،
اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المسجد بیت کل تقی، اللہ سے ڈرنے والے کا گھر اللہ کا گھر ہے۔ مسجد یہ اللہ سے ڈرنے والے کا گھر ہے، اللہ سے ڈرنے والے۔ کہا یہ گھر ہے، یہ گھر، یہاں آؤ ذکر کے لیے، یہاں آؤ قرآن کی تلاوت کے لیے، یہاں آؤ علم کو سیکھنے سکھانے کے لیے، یہاں آؤ عبادت کے لیے۔ آؤ وضو کر کے آؤ، نیت صحیح کر کے آؤ۔ کسی پر تو 1000 ایک عمرے کا ثواب ہے، کسی پر احرام باندھ کر خانہ کعبہ کی طرف جانے کے برابر ثواب ہے۔ آ جاؤ، یہ جا رہے ہیں نماز کے لیے، یہ جا رہے ہیں علم کو سیکھنے سکھانے کے لیے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ فرشتوں کا حکم ہوتا ہے حج عمرے کا ثواب لکھو، احرام باندھ کر خانہ کعبہ کی طرف جانے والوں کا ثواب لکھو۔ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ ہمارے گھر کی طرف جا رہے ہیں، یہ ہمارے گھر کی طرف کیا اللہ کے ہاں مقام ہوگا۔ المساجد بیوت اللہ علی الارض تضیء لاہل السماء کما تضیء نجوم السماء لاہل الارض۔ تمام کیا اچھا ہو ان احادیث کا مفہوم، صحیح مفہوم اللہ دلوں میں اتار دے۔ جو نورانی بننا چاہے نورانی جگہوں میں آئے، اور جو ظلمت کے ساتھ جینا چاہے بازاروں کو اپنا ٹھکانہ بنا لے، ظلمت کے ساتھ جیے اور اسی ظلمت پر مر کے اللہ کی جناب میں حاضر ہو۔ جو اپنے لیے جو پسند کرے، نورانی بننا چاہے یہ اس گھر میں آئے جو گھر آسمانوں کی نگاہ، آسمان والوں کی نگاہوں میں ایسے روشن چمکتا ہے جیسے زمین والوں کی نگاہوں میں رات کی اندھیریوں میں آسمان کے تارے چمکتے ہیں۔ جو چاہتا ہے دل کو نورانی بنا لے، اپنے اعضاء و جوارح کو نورانی بنا لے، جو چاہتا ہے وہ سارے نقشوں سے اپنا دل نکال لے، سارے مشاغل سے اپنے اعضاء و جوارح کو فارغ کرنے کی کوششوں میں لگ جائے۔ اور کہاں وقت دے؟ مسجدوں میں وقت دے، مسجدوں میں وقت دے، اللہ کے ذکر کے لیے، تلاوت کے لیے، عبادت کے لیے، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے۔ اس کی ہر حاجت اللہ کے گھر سے متعلق ہو جائے۔ بیماری آئے تو پہلے اللہ کے گھر کو جائے، قرض آئے تو پہلے اللہ کے گھر کو جائے، ہمارے دیش چلے پہلے اللہ کے گھر کو جائے، طوفان امٹتا نظر آئے اللہ کے گھر کو جائے۔ اللہ کے گھر سے دل ایسا اٹک جائے جب کوئی مسئلہ پیش آ جائے، مقدمہ ہو پہلے وکیل نہ دیکھے پہلے اللہ کا گھر دیکھے، بیماری ہو پہلے ڈاکٹر نہ دیکھے پہلے اللہ کا گھر دیکھے، قرضہ ہو پہلے کسی بازار کو نہ دیکھے اللہ کا گھر دیکھے، بے چینی پریشانی ہو کسی درد کی دوا اور مداوا کو نہ دیکھے اللہ کا گھر دیکھے۔ ایسا اللہ کے گھر سے تعلق ہو جائے، وہ لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جن کا دل اللہ کے گھر میں اٹکا ہوا ہو۔ مجبور ہیں کاروبار میں بیٹھنے پر، مجبور ہیں وہاں بھی مسجد کا اعمال زندہ کیے ہوئے ہیں، مجبور ہیں معاش کا نظام ہے، مجبور ہیں اللہ کا حکم سمجھ کے بیٹھ رہے ہیں، لیکن بازاری اعمال کے ساتھ نہیں، مسجد والے اعمال کے ساتھ۔ قرآن ہے ان کی دکانوں میں، مصلی ہے ان کی دکانوں میں، تسبیح ہے ان کی دکانوں میں، ایمان والوں کے ساتھ بیٹھ کر کے دعوت کی باتیں ہیں ان کے دکانوں میں۔ یہ ان کی دکانیں، یہ ان کا کاروبار، یہ ان کا کاروبار، یہ مساجد کے قائم لیے ہوئے ہیں، مساجد کے قائم ہیں، مجبور ہیں، مجبوری میں دل اٹکا ہوا ہے مسجدوں میں، لیکن معاش کی ذمہ داری کی وجہ سے ہیں دکانوں میں مسجد والے اعمال کے ساتھ ہیں دکانوں۔ یہ دل کے مسجدوں میں اٹکنے کی دلیل ہے، دلوں میں، یہ نہیں ہے موبائل سے گانوں میں، موبائل سے تصویروں میں، موبائل سے واٹس ایپ میں، موبائل سے ہر برے کام میں نہیں، چوری غیبت میں نہیں، یاری دوستی میں نہیں، فارغ ہے تلاوت میں، تسبیحات میں، بے دینی دیکھ کر بازاروں کی، اللہ کے دین کے غم میں آ گیا کوئی سامان بھی دیا، جاتے جاتے اسے ایمان کی فکر بھی دے، جاتے جاتے اسے ایمان کی فکر بھی دے۔ آپ لوگوں نے دیا ہے لوگوں کو مسجدوں کے لیے ایک ایمان والے کا مطالبہ، مسجدوں کے لیے سالانہ 4 مہینے کے تقاضے کیوں ہیں؟ اگر جوڑا نہ ہو تو 5 بیگن کے تقاضے کیوں ہیں؟ جن کو اللہ نے امت کا مقتدی بنایا، پیشوا بنایا، علماء دوسرے سال کے تقاضے کیوں ہیں؟ ذرا سوچیں۔ 7:30 بجے نماز ہے، 8 بجے تک فری ہوں گے، 8 بجے تک سب آباد ہیں،
آباد ہاں، نہیں ہاں۔ ہے تو اللہ کا گھر آباد ہے۔ سب آباد۔ ٹھیک ٹھیک اور اگر ہیں بھی لوگ تو اللہ کے ٹھیک گھر والے ہم اعمال کے 8 بجے ساتھ فون کریں گے۔ اللہ کے گھر والے اعمال کے ساتھ نہیں۔ رمضان میں معتکف کا اعتکاف بھی محفوظ نہیں ہوتا۔ معتکف کیوں؟ 11 مہینے جس غفلت کے ساتھ گزارا ہے، اب 10 دن اللہ کے لیے فارغ ہو کر اللہ کے در پر حاضر ہونے سے وہ اعمال کاموں میں آ ہی نہیں سکتے جو اعمال اللہ کو مطلوب ہے۔ آئے نہیں سکتے، آ ہی نہیں سکتے۔ آپ پنکھا چل رہا ہے، ایک ہے بلب بٹن دباؤ بجھ گیا فوراً، ایک ہے پنکھا بٹن دباؤ تب بھی کچھ نہ کچھ دیر اس کی حرکت باقی رہے گی۔ ہمارا نفس یوں ہے، ہم بلب کی طرح نہیں ہیں، سوئچ آف ہوئی تو ہم آف ہو گئے، نہیں، یہ نہیں ہے، یہ نہیں۔ پنکھوں کی طرح سوئچ آف ہو گئی تب بھی برائیوں نے ہمارا برائیوں کی سوئچ آف کر دی، اللہ کے گھر میں آ گئے، اللہ کے در پہ آ گئے، لیکن تب بھی وہ جو پہلے کی حرکت تھی اس کے اندر وہ حرکت ختم نہیں ہوئی، وہ حرکت باقی، وہ حرکت باقی۔ اسی لیے مطالبہ ہے کس کے ایمان والا ہونے کی گواہی دو۔ اذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان۔ دیکھو اللہ کے بندے کو مسجدوں کا عادی بن گیا، مسجدوں کا عادی بن گیا۔ لوگ کہتے ہیں جب دیکھو اب تو یہی دکھائی دیتے ہیں، کیا کہتا ہے؟ ان کے بغیر میرا دل مانتا ہی نہیں ہے، ان کے بغیر میرا دل مانتا ہی نہیں، جہاں فرصت ملی آ گئے ان کے پاس۔ کیا اچھا ہو ایمان والا یوں کہے اللہ کے بغیر، اللہ کے گھر کے بغیر دل مانتا ہی نہیں، جیسے فارغ ہوں کہیں دل لگتا ہی نہیں، کیا کروں بے قرار ہو کے اللہ کے گھر میں آنا، کیا کروں؟ مانتا ہی نہیں اللہ کے بغیر، اللہ کے گھر کے بغیر، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کے بغیر دل مانتا ہی نہیں، کیا کروں؟ میں اپنے مشاغل سے ذریعے سے نکل کر اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر میں آیا۔ ایک محنت اللہ نے دی ہے، اس محنت کا خلاصہ ہی ہے مسلمان کی زندگی اس وقت پر ہے۔ یہ بھیڑ دکھانے کے لیے آپ کا مجمع نہیں، کارگزاریاں لے کر رسوا کرنے کے لیے مجمع نہیں، اچھی کارگزاریوں پر شاباشی دینے کے لیے مجمع نہیں، یہ مجمع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فکر پر جس فکر کے نتیجے میں آپ اپنی جان سے بھی بے پرواہ تھے، اس فکر کو ایک ایک امتی کے دل میں بسانے کے لیے طائف میں سب کچھ ہو چکا آپ کے ساتھ، لیکن آپ کی زبان رسالت میں آپ پر یہ جملہ ہے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اللہم اہد قومی، اے اللہ میری قوم کو راستہ دکھا دے، منزل کا راستہ بتا دے، دکھا دے، یہ مجھے جانتے نہیں، یہ مجھے جانتے نہیں، ان سے مجھے نہیں شکایت ہے، اے اللہ مجھے اپنے سے شکایت ہے۔ آج ہمیں لوگوں سے شکایت ہے، کیا بتائیں، سنتے نہیں، مانتے نہیں۔ چوری غیبت وہیں سے پنپتی ہے جہاں لوگوں سے شکایت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ چوری غیبت کا مقرر لوگوں سے شکایت کا جذبہ پیدا ہونا ہے، شکایت کا جذبہ چوری غیبت میں اس سے آگے بہتان میں مبتلا ہے۔ نبی کا سینہ دیکھو، نبی کا سینہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کیا ہے؟ اے اللہ مجھے آپ اس کے سامنے اپنی شکایت دے، اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وهوان علی الناس۔ اے اللہ میں کوشش نہ کر سکا، تدبیر نہ کر سکا، اے اللہ میں ترکیب نہ اپنا سکا، اے اللہ مجھے اپنے سے شکایت ہے، تیرے بندوں سے نہیں۔ آگے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے، میں لوگوں کی بدسلوکیوں سے پریشان نہیں ہوں، مایوس نہیں ہوں، اپنے کو ذلیل نہیں سمجھ رہا ہوں، ان لم تکن ساخطا علی فلا ابالی۔ اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو ان پتھروں کے اذیتوں کی مجھے پرواہ نہیں، ان دھکوں کے اواشوں کے دھکے کی پرواہ نہیں، اواشوں کے دھکوں کی پرواہ نہیں ہے۔ آج ہم تیکھا جملہ نہیں بلا باتوں میں سے سکتے، تیکھا جملہ تاریخ کی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہوا ہے، اللہ کے نبی جب بدحال ہو کر کے بیٹھ جاتے، اوباش آتے، بغلوں میں ہاتھیں ڈال کر کے کھڑا کرتے اور کیوں دھکا دیتے آگے کی طرف؟
اور وہ جو دو چار قدم حرکت کی پیدا ہوتی، اس حرکت میں پتھروں کی بوچھار کرتے اور یوں انہوں نے طائف سے نکالا. لیکن یہ ہدایت کا حریص اللہ کا اولاد نبی لوگوں کی شکایت میں نہیں، اپنے سے شکایت میں. اور اس وقت بھی بس ایک فکر دل میں ہے، اے اللہ اگر تو ناراض نہیں تو ان بدسلوکیوں کی مجھے پرواہ ہے. کاش اس امت میں اللہ کے بندوں کی ہدایت کا جذبہ پیدا ہو جائے. ہدایت کا آج تو ہمارے اندر ہلاکت کا جذبہ پیدا ہے. ایک مرتبہ حضرت فرمانے لگے بنگلے والی مسجد میں جب تک ایمان والوں کے اندر سے دو چور نہیں نکلیں گے تب تک یہ ایمان والے دنیا میں عزت کے ساتھ نہیں جی سکتے. ایک تو غیروں کے مال کی حرص کا چور، دوسرے غیروں کی ہدایت کا جذبہ. اگر یہ دو چور ان کے دلوں سے نہیں نکلے تو کبھی بھی یہ عزت نہیں پا سکتے. مال کی حرص اور ان کے ہلاکت کا جذبہ، یہ محنت غیروں کے مال کے حصے سے نکالنے کے لیے اور ہلاکت کا جذبہ دلوں سے کھرچ کر صاف کرنے کے لیے. ہلاکت کا جذبہ، اے اللہ ہدایت دے دے، اے اللہ ہدایت دے دے، اے اللہ ہدایت دے دے. رونا ہم ہیں، ہماری گندی زندگی ہے. اے اللہ ہم ایمان والوں میں محنت اس لیے کر رہے ہیں تاکہ غیروں کے لیے تو ہدایت کا راستہ صاف کر، ہدایت کا راستہ صاف کر دے. ہمارا ظلم، ہماری بد اخلاقی، ہماری بے پردگی، ہماری خیانت، ہماری غلط زندگی یہ رکاوٹ ہے غیروں کی ہدایت میں. اے اللہ میری نیت تو سارے عالم کی ہے، محنت اپنوں میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ان کی زندگی صاف ستھری ہو جائے اور غیروں کے راستے سے ہدایت کا روڑا ختم ہو جائے، صاف ہو جائے. بس یہ جذبہ ایک ایک ایمان والے کے اندر پیدا ہو جائے. ہمارے اندر غیروں کا جتنا رحم پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اتنا ہی ہماری طرف موڑ دے، اتنا ہی ہماری طرف موڑ دیں گے، اتنا ہی موڑ دیں گے. غیروں کے دلوں اللہ موڑ دیں گے ایمان والوں پر شفقت کی طرف، ہدایت کی طرف. اللہ ان کے دلوں کو شروع میں ان کی طرف سے شروع میں مزاحمت ہوگی، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے دین کا داعی اور شہدائی بنائے. دین کا داعی اور شہدائی اللہ کا نظام ہے. مخلوق کو رحم کرنے کے لیے پیدا کیا اللہ نے، مخلوق کو عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بہت پڑھتے تھے اس آیت کو اور روتے تھے. عجیب کیفیت طاری ہوتی تھی، دیوانگی کی، جذب کی ایک کیفیت ہوتی تھی اور پڑھا کرتے تھے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ تمہیں سزائے دے کر کرے گا کیا؟ اللہ کو ملے گا کیا تمہیں سزا دے کر، تم سے جہنم کو بھر کر، اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان والے بن جاؤ. اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو اور ایمان پر آ جاؤ تو اللہ تمہیں سزا دے کر کے کریں گے کیا؟ اللہ کو ملے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی تباہی نہیں چاہتے، تباہی نہیں چاہتے، بربادی نہیں چاہتے. اسی لیے کسی انسان کو حق نہیں کہ بربادی کی حرص کرے. ہدایت کا حریص ہو، ہدایت کا. اللہ کا نائب ہے ایمان والا اس پورے زمین پر. ایمان والے کے اندر وہی جذبہ ہو جو اللہ کی طرف سے اپنی مخلوق کی طرف اللہ کی طرف سے جو رحمت پہنچے ہے، اس رحمت کے چادر کے نیچے ہر ایک کو لانے کا جذبہ، ہر ایک کو اللہ نے اس کے لیے پیدا کیا. عجیب ہے دعوت. تبھی تو جب اس راستے میں چلتا ہے اعلیٰ جذبہ لے کر کے کہ اللہ جان تک قربان کر دوں گا ہدایت کی محنت میں، جب چلتا ہے دھول بھی جسم پر لگ جائے تو اس جسم کے دھول پر جہنم کی آگ کیا، جہنم کا دھواں بنتا ہے. اللہ کا نظام. میرا بندہ اس عظیم مقصد کے ساتھ اپنی جان کو اپنے ہتھیلیوں میں لے کر کے نکلا ہے. اگر اس راستے کی گرد و غبار، اس راستے کی جو گرد و غبار ہے، جس تو بہت دور کی بات ہے، اس راستے کے گرد و غبار پر بھی ہم نے جہنم کے دھوئیں تک پہنچا کر. اللہ کا نظام. کیا جانے اس راستے کی قدر و قیمت ہو، کیا جانے
ابھی تو ہم نے سمجھا یہ کلمہ نماز کی محنت ہے، تبلیغ میں جا رہا کوئی یاد نہیں. ابھی تو شکوک و شبہات سے دل پر بھرے ہوئے ہیں. ارے تبلیغ میں یہ فضائل، تبلیغ میں یہ فضائل، یہ اللہ کے راستے میں نکلنے والا اپنے جان کو اپنے ہتھیلیوں میں لے کے نکلنے والا، اس کو تو وہاں تک پہنچنا ہے کہ اگر اس کی جان کا سودا ہو اللہ کے کلمے کے لیے تو اپنی جان کا سودا کر کے آئے گا، جان بچا کے لیے. یہ تو اس کے لیے ہے، یہ تو اس کے لیے ہے. ہم نے سبق کے الف با کو دیکھ کر کے ہم نے بخاری اور مسلم سے اپنے آپ کو بالکل خاموش کر دیا. یہ تو پہلا سبق ہے کلمہ اور نماز. ایک ایک فرد کو قربانی دیتے دیتے وہاں تک پہنچنا ہے جہاں صحابہ پہنچے. مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے منزل صحابہ ہیں، صحابہ منزل صحابہ ہیں. یہ تو پہلا سبق ہے کلمہ اور نماز. لاؤ گندگیوں سے نکال کے، نہلاؤ، کپڑے پہناؤ، کلمہ سکھاؤ، نماز پڑھاؤ، دھیرے دھیرے محنت کر کے. حضرت اکرمہ سے جو اللہ کے نبی نے کہا تھا قل انی مسلم مہاجر مجاہد، اکرمہ اب ایمان میں آ گئے ہو، اب آ گئے ہو، تم کہو میں مسلمان ہوں، ہجرت کرنے والا مسلمان ہوں، جان مال کی بازی لگانے والا مسلمان، میں ہجرت کرنے والا مسلمان ہوں. چھوڑ دوں گا میں اپنا وطن، چھوڑ دوں گا یار و احباب اللہ کے اس کلمے کے لیے، جان کی بازی لگا دوں گا، مال سارا کا سارا کھپا دوں گا. یہ تو پہلا سبق ہے. لاؤ اسے نہلاؤ دھلاؤ، لاؤ پاک کرو. جیسے ماں اپنے معصوم بچے کو پیشاب پاخانے کی گندگی سے پاک کرتی ہے، پہلے شفقت دکھا کر اس کو گندگی سے نکالو، گناہوں پاک کرو، کلمہ اس کی زبان پر جاری کرو، اللہ کے سامنے پیشانی کو اس کے جھکاؤ. یہ پہلا کام کرو، یہ پہلا سبق دو. اور اب کہو کہ میری جان میرا مال یہ سب کچھ ایک اللہ، میری جان میرا مال سب کچھ ایک اللہ کا ہے، بس سب کچھ ایک اللہ. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. یہ سب کچھ میرے اللہ کا ہے، میرے اللہ کا ہے. ہم اپنی خواہش نہیں پوری کریں. ایک جوڑے کے قیمت کے بقدر سارے دنیا کے خزانے نہیں ہو سکتے. کیا دنیا میں جوڑوں کی خواہش کریں ہم، ہمارے بچے؟ کیا ہم جوڑوں کی خواہش کریں؟ ایک جوڑے 70 جوڑا ایک ساتھ جنت میں پہنے گا، موٹے اور باریک ریشم کے. ایک جوڑے کی قیمت ساری دنیا کے خزانے نہیں بن سکتے. کپڑوں کی خواہش ہم وہی پوری کریں گے. کھانوں کی خواہش، جس کھانے کی خوشبو بھی ڈکار کی مشک سے زیادہ ہوگی، ہم وہی پوری کریں گے. ہم وہی پوری کریں گے. کھانوں کی جن میں تھوک نہیں ہوگا، بلغم نہیں ہوگا، ریت نہیں ہوگی، پیشاب پاخانہ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. لا يتفلون ولا يتقطون لا يتغوطون ولا يبولون. نہ ریت، نہ تھوک، نہ پیشاب، نہ پاخانہ. ایک ڈکار ہے جو مشک کی خوشبو اپنے اندر لیے ہوئی ہے. کھانوں کی خواہش ہم نہیں پورا کریں گے، سواریوں کی خواہش ہم نہیں پورا کریں گے، سواریوں کی خواہش. اس لیے صحابہ آگے بڑھتے تھے، بڑھاتے تھے، آگے بڑھتے. آج ہماری ہمت نہیں ہوتی تشکیل کرنے. تشکیل ہوگی خاموش ہم بیٹھے رہیں گے، تشکیل ہوگی خاموش بیٹھے رہیں گے. صحابہ ہیں قدم اٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ احد کے پہاڑ سے تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے. کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ بڑھو اور اس خوشبو کا استقبال کرو. صحابہ پلٹ پڑے، جانے اللہ کے لیے قربان. پلٹ پڑے صاحب اور جانے قربان. کہاں بھاگے جا رہے؟ سنبھلے اور سنبھالا، سنبھلے اور سنبھالا. ایک ایک مسجد میں تشکیل ہو لوگوں کے لیے. ایک ایک مسجد میں وہ ایمان والو کس غفلت میں ڈوبے ہوئے ہو، وہ ایمان والو کس اللہ کے ایسے بندے گزرے، اللہ کے نام پر سب کچھ لگایا، آخر میں بیماری میں مبتلا ہوئے اور بڑی بیماری میں مبتلا ہوئے. تیمار داروں سے کہتے تھے مجھے اپنی بیماری کا دکھ نہیں ہے، بہت بیماری ہے، کینسر، اس کا دکھ نہیں ہے. میں 3 بر اعظموں میں جا چکا. اللہ پوچھیں گے او فلاں تیری ذمہ داری اس بر اعظم میں بھی جانے کی تھی، تو وہاں نہیں گیا تو میں اپنے اللہ کو کیا جواب؟ یہ کہتے
بعض مرتبہ ہم نے ملاقات کی، کہنے لگے بڑے مسلم لوگ یوں کہتے ہیں حاجی صاحب تم اتنے پیسوں میں اتنی زمینیں اتنی دکانیں خرید لو گے، ہم بیوقوفوں سے کہتے ہیں کیا تم نہیں چاہتے یہاں سے امریکہ تک کی زمین ہمارے نام اللہ اعلان کر دے؟ کیا تم نہیں چاہتے یہاں سے افریقہ تک کی زمینیں اللہ ہمارے نام اعلان کر دے؟ ہمارے قدم جہاں جہاں سے گزریں گے، فضاؤں میں جہاز سے جہاں چلیں گے، جہاں جہاں سے جہاز گزریں گے، اللہ وہ ساری زمینیں ہمارے نام اعلان کر دے۔ تم ہمیں تھوڑے پر راضی کرتے ہو، کہتے تھے بیوقوفو تم ہمیں تھوڑے پر راضی کرتے ہو، ہمارا اللہ ہمیں زیادہ دینا چاہتا ہے اور دنیا داروں کی فکریں ڈال کر کے تم تھوڑے پر راضی کرنا چاہتے ہو۔ کیا حوصلہ تھا، کیا جذبہ تھا اللہ کے نیک بندوں کا، کیا جذبہ تھا، جو دل کے اندر آ کر جن کی اندھی دنیا جن کی جنت ہم ان کو دیکھ کر جینے لگے، وہی ہماری زندگی کا مقصد بن گیا۔ کیا اچھا ہو موت کا فرشتہ ہے ہنستے ہوئے استقبال کر رہے، کیا اچھا ہو، کیا اچھا ہو۔ صحابہ کہتے تھے مہمان آیا، کیا بتاؤں فاقے کی حالت میں آیا، مہمان آیا، آ جاؤ آ جاؤ، مہمان آیا لیکن فاقے کی حالت میں، ہاں جان لینے کے لیے فرشتہ آ رہا ہے، کون آ رہا ہے؟ مہمان آ رہا ہے، مہمان آ رہا ہے۔ یہ راستہ پر امید بننے کا راستہ ہے، خوشگوار زندگی جینے کا راستہ ہے، عزت اور عافیت کی زندگی جینے کا راستہ ہے۔ عجیب اللہ نے بنایا، عجیب، کاش اللہ سمجھا دے، کاش اللہ سمجھا دے۔ اس لیے دوستو ہم سب کو عزم کرنا ہے، عزم، کام عزم سے بنے گا، عزم سے، کام سے۔ اس راستے کو، اس وادی کو کمزور دل کے لوگ کبھی پار نہیں کر سکتے، کبھی بھی، کبھی بھی، کبھی بھی۔ اس وادی کو کمزور دل کے لوگ کبھی بھی نہیں پار کر سکتے، کبھی بھی۔ یہ آگ کا دریا، آگ کا دریا، بس ہمت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے پار لگا، اللہ تعالیٰ پار لگا۔ عجیب ہے، صحابہ کے گھوڑے سمندر کی سطح پر یوں چل رہے ہیں جیسے خشکی میں دوڑ رہے ہیں۔ عجیب اللہ کا نظام، عجیب۔ آج بھائی ہمارا دشمن ہے، ایک زمانہ ہوتا شیر کو اللہ نے کام میں لگا دیا، جاؤ یہ میرے راستے کا مجاہد ہے، راستہ بھولا ہوا ہے، سوار کرو ساتھیوں تک پہنچا، سوار کرو ساتھیوں۔ آج سب کا خوف دلوں میں ہے، اگر نہیں ہے تو اللہ کرے، اگر نہیں ہے۔ حضرت ابن عمر گزر رہے ہیں، راستہ بند ہے، کیا بات ہے، کیوں دن ہے؟ یہ شیر راستے میں پڑا، گئے گوشت والی کی گدی پر مارا اور کہا تو نے اللہ کے بندوں کا راستہ رو رکھا ہے، چل پڑے ہے، چل پڑے ہے۔ اور پھر کہا جو اللہ کے غیر سے ڈرتا ہے ہر چیز اسے ڈراتی ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے ہر چیز اسے ڈرتی ہے۔ لیکن جب دل میں اللہ ہوگا تب اللہ سے ڈرے گا، جب دل میں اللہ ہوگا تب اللہ سے امید قائم کرے گا، تب اللہ سے۔ اس لیے دوستو ہمت کرنا ہے بس، باقی کچھ نہیں۔ ہم پر رحم کھانے والا اللہ، ہمارے بیوی بچوں پر رحم کھانے والا اللہ، اس نے کسی کو رذیل مخلوقات تک کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ ان کے ماؤں کے بھروسے اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ کتے بلی بندروں کی اولادیں ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے ان کی روزی کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے تو سچ بتاؤ ہم انسان ہیں، ہم انسان ہیں۔ روزی کے مسئلے کا حل دعوت اور عبادت اللہ نے قرآن پاک میں بیان ہے، بس دعوت اور عبادت۔ تم ہمارا کام کرو، ہم تمہارا کام کریں گے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ دعوت عبادت میں لگ جاؤ، انسانوں تمہاری دنیا بھی بنا دیں گے، تمہاری آخرت بھی بنا دیں گے، تمہاری دنیا بھی، تمہاری آخرت بھی، دنیا اور آخرت دونوں۔ اس لیے دوستو عزم کرو کہ ہم میں سے ہر ایک آج کی اس مجلس میں اللہ کے راستے میں نکلنے کا عزم کر کے ہی، ہم عزم کر کے ہی اس مجلس سے اٹھیں۔ سب عزم کرو کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا عزم کر کے ہی اٹھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ، اللہ مدد فرمائے۔ اب اگلا قدم، ہر آدمی اگلا زینہ، ہر آدمی اگلے زینے پر قدم رکھے،
اسی زینے پر کھڑا رہنا، یہ بھی ہمارا تنزل ہے، یہ ہمارا تنزل ہے، اسی زینے پر ہم کھڑے نہیں، اگلے زینے پر ہمارا کھڑا، اگلے زینے پر امت کے رہبر، امت کے پیشوا اللہ تعالیٰ نے علماء کو بنایا. انبیاء کے وارث علماء ہیں، علماء ہیں، علماء کو قربانیوں میں آگے رکھنا ہے. خندق کے موقع سے اگر صحابہ کے پیٹوں پر ایک پتھر ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر ہے. وَبَطْنُهُ مَعْصُومٌ بِحَجَرَيْنِ، 2 پتھر صحابہ نے، اللہ کے نبی، یہ چٹان آ گئی، کیا بتائیں، زور نہیں لگتا، پیڑوں پر پتھر بندے ہوئے ہیں، آپ کیا بتائیں، زور نہیں لگتا. اب آپ بھی یہاں پر ہمت فرمائیں، دکھایا اللہ کے نبی نے اپنا پیٹ، یہ دیکھو تمہارے پیڑوں پر ایک پتھر ہے تو اس پیٹ پر 2 پتھر بنا، 2 پتھر. علماء قربانیوں میں راہ دکھائیں گے، قربانیوں میں. ہم ہیں وارثین انبیاء، ہم ہیں سید الانبیاء کے وارث. اسی لیے دوستو سب سے زیادہ قربانی کا مطالبہ علماء سے، اس سے علماء سے ہے، علماء سے. اسی لیے سب سے پہلے تشکیل جن کا سال لگا، امت کا حال دیکھا، اپنے دل میں جھانکا ہے، انہوں نے کچھ سمجھا ہے کام کو، جن کا سال لگا پہلے ان سے درخواست ہے وہ اپنے دوسرے سال کا آج گزارش پڑتا ہے. پورے